ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک ہی قبیلہ ایک ہی تحصیل کے مختلف دیہات میں آباد تھا۔ میں اس قبیلے کا نام اور ذات نہیں لکھوں گا اور نہ ہی میں ان کی نشاندہی کروں گا، کیونکہ اس قبیلے کے سینکڑوں گھرانے 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان آباد ہو چکے ہیں۔ یہ کہانی ان لوگوں کی توہین کا باعث بن سکتی ہے۔ ہندوستان میں یہ قبیلہ خونخواری اور غیرت مندی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ عورت کے معاملے میں یہ لوگ بڑے ہی حساس اور سخت تھے۔ انگریز کے قانون کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ضرورت پڑے تو قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ پکے مسلمان اور اونچے کردار کے لوگ تھے۔ ان کے ہاں بھی چوری چھپے عشق و محبت کا کھیل کھیلا جاتا اور بدی بھی موجود تھی۔ 1947 میں جب ہندوستان میں ہندوؤں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا تو یہ واحد قبیلہ تھا جس کے علاقوں میں ہندوستانی فوج اور پولیس کو بھی حملہ کرنے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ اس قبیلے کے گھرانوں نے بڑی ہی دلیری سے وہاں سے ہجرت کی اور جس قافلے کے ساتھ وہ آئے اس کا بچہ محفوظ پاکستان میں داخل ہوا۔ پاکستان میں نوآباد کاری نے ان لوگوں کا دمخم توڑ دیا، قبیلہ بھی بکھر گیا۔ زیادہ تر نے اپنا پرانا پیشہ کاشتکاری ہی اختیار کیا، لیکن بعض فوج میں بھرتی ہو گئے اور بعض شہروں میں آباد ہو کر تعلیم یافتہ ہو گئے۔ اس قبیلے میں اب ہندوستانوں والی خونخواری نہیں رہی۔ یہاں کے مسائل اور تہذیب نے ان لوگوں کو بدل ڈالا تھا۔ میں جس قصبے کے تھانے میں SHO تھا، اس کے ریلوے اسٹیشن پر پیسنجر ٹرین رکی اور زمانے میں ریل گاڑیوں میں رش نہیں ہوتا تھا۔ ایک ڈبے سے 3 ہندو ڈوم اترے۔ ڈوم ہندوؤں کی ایک کمیز ذات ہے، مردے جلانے کا کام ڈوم ہی کرتے ہیں۔ ان 3 ڈوموں کے پاس بہت سا سامان تھا، اس میں کالا صندوق بھی تھا۔ ٹکٹ کلیکٹر نے سامان زیادہ دیکھ کر انہیں روک لیا۔ کالا صندوق بہت بڑے سائز کا تھا اور جس نے اسے اٹھا رکھا تھا اس سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک 3rd کلاس ٹکٹ کے ساتھ صرف 25 سیر سامان لے جایا جا سکتا ہے۔ ٹکٹ کلیکٹر نے سامان رکھوا کر دیکھا تو اسے کچھ بدبو سی محسوس ہوئی۔ ٹرنک بہت پرانا تھا، نیچے کے کونے پر ایسا نظر آیا جیسے خون جمع ہوا ہو۔ تماشائی بھی اکٹھے ہو گئے۔ 3-4 آدمیوں نے صندوق کو سونگھ کر کہا کہ اس کے اندر اگر انسان کی لاش نہیں تو کوئی مرا ہوا جانور ضرور ہے۔ ڈوموں سے کہا گیا کہ تالا کھولو۔ انہوں نے جواب دیا کہ چابی ان کے پاس نہیں ہے۔ شک پکا ہو گیا۔ تھانے میں اطلاع آئی۔ میں نے جا کر ٹرنک کو دیکھا اور 2 منٹ بعد میں نے فیصلہ دے دیا کہ اس میں لاش ہے۔ تینوں ڈوموں نے پہلے تو میرے آگے ہاتھ جوڑے، پھر میرے پاؤں بھی پکڑ لیے اور آخر میں سر میرے پاؤں میں رکھ دیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ صندوق ان کا نہیں۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر اور 2 گواہوں کی موجودگی میں اس صندوق کا تالا توڑا، ڈھکن اٹھایا تو تماشائی یوں پیچھے کو بھاگے جیسے اندر سے جن نکل آیا ہو۔ صندوق میں ایک جوان آدمی کی لاش پڑی تھی، ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ لاش کے کپڑے خون سے لال تھے۔ مقتول کی عمر 22-23 سال تھی۔ وہ دیہاتی تھا۔ ڈوموں نے 7 میل دور کے قصبے کا نام لے کر بتایا کہ وہ اس سے 2 اسٹیشن پیچھے سے اس گاڑی میں آ رہے تھے۔ رات گاڑی میں اس قصبے کے اسٹیشن پر رکی تو ایک آدمی خیس لپیٹے ہوئے پلیٹ فارم کی دوسری طرف سے ان کے ڈبے میں آیا۔ اس نے پہلے صندوق دروازے میں رکھا، اسے دھکیل کر سیٹ کے نیچے کیا، پھر وہ گاڑی سے اتر گیا۔ گاڑی چل پڑی لیکن وہ نہیں آیا۔ ڈوموں کو بھی اس اسٹیشن پر اترنا تھا۔ انہوں نے چوری کے ارادے سے اس صندوق کو گاڑی سے اتار لیا۔ ان کا خیال تھا کہ صندوق کا مالک گاڑی سے رہ گیا ہے، ورنہ پیسنجر گاڑی جو کم از کم 25 اسٹیشنوں پر رکی تھی، وہ کسی اور ڈبے میں ہوتا تو صندوق والے ڈبے میں آ جاتا۔ میں ان کے بیان کو بغیر کسی ثبوت کے صحیح تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں صندوق سے بدبو نہیں آتی تھی؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، حضور ہم لاشیں جلانے کے عادی ہیں۔ ایک لاش اور وہ بھی جلتی ہوئی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بدبو ہوتی ہوگی۔ یہ تازہ لاش ہے، اس کی تو ہمیں کیا بدبو آئے گی؟ اس جواب سے مطمئن تو ہو گیا میں، لیکن میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انہیں لاش غائب کرنے کو اجرت ملی ہو۔ میں نے انہیں حراست میں لے لیا۔ ریل گاڑی 2-3 منٹ رک کر جا چکی تھی۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں لاش صندوق سے باہر نکالی۔ زخم دیکھے، بے شمار گہرے زخم تھے، ایک پیٹھ پر، 2 پیٹ کے بالائی حصے میں اور ایک بالکل دل کے مقام پر۔ میرے خیال میں یہ زخم برشیوں کے تھے۔
لاش نے کرتا پہن رکھا تھا جس کے پہلو میں جیب تھی۔ میں نے جیب کی تلاشی لی، اس میں سے روپے کے سکے اور چند آنے برآمد ہوئے، اور خدا نے مدد میری یہ کی کہ جیب میں سے پوسٹ کارڈ بھی برآمد ہوا۔ یہ دہرا کیا ہوا تھا، ایڈریس باہر کی طرف تھا، مگر ایڈریس پر خون بھر گیا تھا، ایک بھی لفظ نہیں پڑھا جاتا تھا۔ پوسٹ کارڈ کو دیکھ کر میں سیدھا ہوا، اس کو بھی سیدھا کیا تو دوسری طرف اندر کو ہونے کی وجہ سے لکھائی صاف تھی، خون وہاں تک گیا تھا لیکن کام کی تحریر صاف تھی۔ اوپر لکھا تھا ازمیر میڈ چھاؤنی، آگے خیر خیریت اور عام سی باتیں لکھی تھی، اور نیچے خط لکھنے والے کا پورا نام اور پورا پتہ تھا، حوالدار صادق علی، بی کمپنی، راجپوتانہ لائفر، میڈ چھاؤنی۔ یہاں پہلا سوال میرے دماغ میں یہ آیا کہ کیا یہ میرا کیس ہے، یا اس تھانے کا جہاں سے دور؟ نرموں کے بیان کے مطابق صندوق گاڑی میں رکھا گیا تھا، اس تھانے کا جہاں سے ڈوم ریل گاڑی میں سوار ہوئے تھے۔ میں نے ڈوموں کے ٹکٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ بالائی حکام سے ہدایت لینے کی بجائے میں نے پولیس آفیسر کی حیثیت سے سوچا کہ وقت رہتے مجھے کارروائی کر لینی چاہیے۔ کیس کسی بھی تھانے کا ہو، پولیس کا کیس ہے اور قتل کا بھی کیس ہے، قتل کی تفتیش میں 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے مال ہی میں لاہور کے متعلق اس قسم کی خبریں پڑھی تھیں کہ ایک آدمی قتل ہو گیا تو 2 تھانوں کے تھانے دار اس مسئلے میں الجھ گئے کہ یہ کون سے تھانے کا ہے۔ اسی میں کئی گھنٹے ضائع ہو گئے اور ملزم شہر سے نکل گئے یا پھر روپوش ہو گئے۔ میں نے بڑی دور کے تھانے کے کیس کی ابتدائی کارروائی شروع کر دی۔ بے شک 3 ملزم میری حراست میں تھے، لیکن انہوں نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ وہ بہت ہی غریب اور مارے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے صندوق کو لاوارث سمجھ کر اس لالچ سے اٹھا لیا تھا کہ اندر سے سامان برآمد ہوگا۔ ریل گاڑی سے اتری ہوئی صندوق میں بند لاش تھانے داروں کے لیے عجیب و غریب معمہ ہوتا ہے۔ یہ تو بات کی بات ہوتی ہے کہ قاتل ہے کون۔ پہلا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ مقتول کون ہے اور کہاں پر قتل ہوا ہے۔ ریل گاڑی کے ڈبے اور انجن گواہی تو نہیں دے سکتے۔ میں نے وہیں کاغذات تیار کیے، اسٹیشن ماسٹر، ٹکٹ کلیکٹر اور ایک آدمی سے بھی دستخط لے لیے۔ ان تینوں ہندوؤں کو بھی ساتھ لیا اور تھانے آ گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی اور خود میں میڈ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ریل گاڑی کے 7-8 گھنٹے کے سفر نے مجھے میڑ پہنچا دیا۔ چھاؤنی گیا اور راجپوتانہ رائفل کی بارکیں ڈھونڈ لی۔ رات ہو چکی تھی، میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسی وقت آفیسر بیس میں گیا۔ تمام ہی افسر انگریز ہوا کرتے تھے۔ ان میں خوبی یہ تھی کہ پاکستانی افسروں کی طرح بات نہیں ٹالتے تھے۔ بیس میں جا کر آفیسر کے متعلق پوچھا تو مجھے اس کے بنگلے پر پہنچا دیا گیا۔ برآمدے میں صاحب بہادر کے کتے نے میرا پرجوش استقبال کیا۔ اسے فائدہ یہ ہوا کہ صاحب خود ہی باہر آ گیا۔ میں نے سلیوٹ کیا اور آنے کی وجہ بھی بیان کی۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ میں نے اسے خون آلود پوسٹ کارڈ دکھا کر ساری واردات سنائی اور بتایا کہ حوالدار صادق علی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس نے یہ خط کیسے لکھا تھا اور یہ ایڈریس کیا ہے جو خون سے بھج گیا ہے، اور پھر اسے ساتھ لے جا کر لاش کی شناخت بھی کروانی ہے۔ اس انگریز کرنل کو جب یہ پتہ چلا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں تو اس نے میرے انکار کے باوجود آسامان کو میرے لیے دیسی کھانا لانے کو کہا، اور اردلی کو اسی وقت بلا کر کہا کہ بی کمپنی کے حوالدار صادق علی کو بلا لائے۔ کھانا آنے تک کرنل میرے ساتھ قتل کی وارداتوں کے متعلق بات چیت کرتا رہا۔ کھانے کے دوران حوالدار صادق علی آ گیا۔ میں نے اس کے آفیسر کے سامنے اسے پوسٹ کارڈ دکھایا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس نے فلاں ضلع اور تحصیل کے فلاں گاؤں کے حسین نام کے ایک دوست کو یہ کارڈ 1 ہفتے پہلے لکھا تھا۔ اس نے مقتول کی عمر صحیح بتائی، مونچھوں کی بناوٹ اور چہرے کے جو نقش و نگار بتائے وہ لاش سے ملتے تھے۔ میں نے کرنل کو کہا کہ تفتیش کے لیے حوالدار کو ساتھ لے جانا ہے۔ اس نے کہا کہ میں صبح دفتر جاؤں اور کاغذی کارروائی کے بعد اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میں نے راج چھاؤنی کے تھانے دار کے گھر گزاری۔ صبح راجپوتانہ رائفل کے دفتر گیا۔ حوالدار صادق علی کو سرکاری پاس پر میرے ساتھ کر دیا گیا۔ ہم 8 گھنٹوں کے سفر کے بعد اپنے قصبے میں پہنچے تو بس روانہ ہو چکی تھی۔ لاش بھی تھانے آ چکی تھی۔ حوالدار صادق علی نے دیکھتے ہی پہچان لی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ یہ میرا جگری دوست حسین ہے۔ اس نے اس کے گاؤں کا نام لیا اور بتایا کہ یہاں سے تقریباً یہ 7 میل دور ہے۔
ایک قصبے کے ریلوے اسٹیشن پر اترنا پڑتا ہے اور 1.5 میل پیدل یا ٹانگے پر گاؤں جانا پڑتا ہے۔ میں نے وقت دیکھا، رات کا کوئی ایک پہر گزر چکا تھا، اس میں 1 گھنٹہ بھر باقی تھا۔ میں نے لاش اٹھوائی، ریلوے اسٹیشن گئے، میرے ساتھ 3 ہندو ہتھکڑیوں میں اور حوالدار بطور گواہ تھا۔ گاڑی آئی، لاش سامان کے ڈبے میں رکھوائی اور ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مجھے یہ اطمینان بھی تھا کہ میں نے ابتدائی کارروائی کر دی ہے، کیس چونکہ دوسرے قصبے کا ہے، اس لیے ابتدائی کارروائی کے کاغذات، لاش، 3 مشتبہ افراد اور ایک گواہ متعلقہ تھانے کے حوالے کر کے میں فارغ ہو جاؤں گا۔ یہ کیس میرا نہیں تھا، پھر بھی میں نے حوالدار صادق علی سے باقاعدہ پوچھ گچھ شروع کر دی۔ اس سے کچھ تھانے دار کی مدد ہو جائے گی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ تھی کہ لاش کا جس وقت پوسٹ مارٹم شروع ہوا، موت اس سے اندازاً 12 گھنٹے پہلے واقع ہوئی تھی۔ مقتول کی عمر 22-23 سال تھی۔ چاروں زخم 3 دھاری برچی کے تھے۔ آپ نے برچی دیکھی ہوگی۔ اکثر پھل کے 2 دھارے یعنی دونوں طرف سے تیز ہوتے ہیں، یعنی پھل دھارے اور 4 دھارے بھی ہوتے ہیں۔ مقتول کو 3 دھارے سے پھل والی برچی سے مارا گیا تھا۔ پیٹھ کا زخم گہرا تھا، ریڑھ کی ہڈی بھی کٹ گئی تھی۔ پیٹ کے 2 زخم معدے کے تھے اور چوتھا زخم جو ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق فوری موت کا باعث بنا وہ دل کا تھا۔ برچی نے دل کو صاف چیر دیا۔ اس کے علاوہ جسم پر بھی ہلکی سی خراش نہیں تھی۔ خون آلود پوسٹ کارڈ میں صادق علی نے مقتول کو ایک فقرہ بھی لکھا تھا: تم اپنی جگہ قائم رہو اور اپنا گھر آباد کرو۔ اگر میں اتنی لمبی مدت بعد بھول نہیں گیا تو الفاظ کچھ یوں تھے کہ میں نے صادق سے کہا کہ وہ مجھے اس فقرے کا مطلب بتائے اور مقتول کے متعلق جو کچھ بھی وہ جانتا ہے بتا دے۔ اس نے اس فقرے کا مطلب یہ بتایا کہ مقتول ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، لڑکی بھی اسے چاہتی تھی، پر ان کی شادی نہیں ہو سکی۔ مقتول کی شادی اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی۔ مقتول اور صادق میں گہری دوستی تھی۔ مقتول نے صادق علی کو بتایا کہ وہ لڑکی جس کے ساتھ مقتول کی محبت تھی بڑی سخت اور زہریلی طبیعت کی لڑکی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ اس کا نام فاطمہ بی بی تھا، لوگ اسے فاطی کہتے تھے۔ وہ شادی کے بعد بھی مقتول سے ملنا چاہتی تھی اور اسے بلاتی رہتی، مگر مقتول اب اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شادی کو بھی 2 ہی مہینے گزرے تھے۔ حوالدار صادق علی 1.5 مہینے کی چھٹی پر گاؤں گیا تھا۔ کوئی 15 دن گزرے۔ مقتول نے صادق علی کو خط لکھا تھا جس میں اس نے لکھا کہ فاطمہ اسے پریشان کرتی ہے۔ مقتول اسے شادی کے بعد ایک بار ملا اور اسے کہا تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اس پر لڑکی نے اسے دھمکی دی کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں صادق علی نے مقتول کو لکھا تھا کہ تم اپنی جگہ قائم رہو اور اپنا گھر آباد رکھو۔ صادق علی نے بتایا کہ گاؤں میں 95% گھر ان کی اپنی ذات برادری کے ہیں۔ دشمنی عداوت بھی چلتی رہتی ہے، قتل کی وارداتیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن مقتول کے ساتھ کسی کی ایسی دشمنی نہیں کہ اسے قتل کر دیا جاتا۔ یہ تو کوئی اور معاملہ تھا۔ میں نے ایک قدرتی سوال پوچھا، کیا لڑکی کی شادی ہو گئی ہے؟ صادق علی نے کہا کہ شادی نہیں، منگنی ہو گئی ہے۔ یہاں سے میرے دل میں قتل کی یہ وجہ آئی کہ مقتول شادی کے بعد بھی فاطمہ سے ملتا ہوگا اور فاطمہ کے باپ یا بھائی یا منگیتر نے اسے قتل کر دیا ہوگا۔ ضروری تو نہیں کہ مقتول نے صادق علی کو صحیح بتایا ہو کہ وہ فاطمہ سے ملتا رہتا ہے۔ میں نے فاطمہ کے باپ اور بھائیوں کے متعلق پوچھا کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ صادق علی نے بتایا کہ فاطمہ کا باپ سوتیلا ہے۔ فاتح کا صرف ایک ہی بھائی ہے جس کی عمر 13-14 سال ہے۔ فاتح کی عمر 20 سال کے قریب ہے۔ وہ 12-13 سال کی تھی جب اس کا باپ مر گیا۔ 1.5-2 سال بعد گاؤں کے ایک آدمی نے، جس کی بیوی مر چکی تھی اور وہ بے اولاد تھا، فاتح کی ماں کے ساتھ شادی کر لی۔ فاطمہ کا باپ بڑا ہی ظالم آدمی تھا، فاطمہ کو مارتا پیٹتا رہتا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ گھر میں بیٹی کے وجود کو پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ ظالم باپ مر گیا تو 1.5-2 سال بعد سوتیلا باپ مل گیا۔ اس کے متعلق صادق علی نے بتایا کہ عیاش اور شرابی ہے، زمیندار بھی ہے، شہر دور نہیں، وہاں جا کر ہندوؤں کے ساتھ شراب بھی پیا کرتا ہے۔ فاطمہ بڑی ہی خوبصورت نکلی۔ سوتیلے باپ نے اسے بڑی قیمتی کپڑے اور زیورات سے سجانا شروع کر دیا۔ لڑکی کھل گئی اور مردوں کے آگے بھی آنے لگی۔ صادق علی نے بتایا کہ لوگوں کو شک ہے کہ اسی سوتیلے باپ نے فاطمہ کی ماں کے بجائے فاطمہ کو دلہن بنا رکھا ہے اور اسی لڑکی کی اس کی ماں کے ساتھ شادی کی ہے۔ لڑکی کے دلیرانہ لچھن بتاتے ہیں کہ اسے
سوتیلے باپ کی طرف سے شاہ بھی مل رہی ہے اور پیار بھی مل رہا ہے اور منہ مانگے پیسے بھی مل رہے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ سوتیلا باپ فاطمہ کی ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے اور اسے ڈرا دھمکا کر بھی رکھتا ہے، اس کی زبان بند رکھتا ہے۔ برادری اس لیے خاموش ہے کہ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، دوسرے اس لیے بھی کہ سوتیلے باپ کا یارانہ شہر کے گنڈے اور بدماشوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ گاؤں میں کسی کو کتنی ہی رقم درکار ہو، یہ شخص کسی کو ہندو ساہوکار سے قرض نہیں لینے دیتا، خود ہی رقم دیتا ہے، کوئی بھی سود نہیں لیتا اور نہ ہی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے اس گاؤں کے لوگ اس کے احسان مند ہیں اور اس کے ذاتی کاموں میں دخل نہیں دیتے۔ مقتول بڑا ہی دلیر جوان تھا، ساری برادری کی طرح لٹ باز اور برچھی باز بھی تھا۔ کوئی 1 سال گزرا، فاطمہ اسے چاہنے لگی اور ان کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ صادق علی کی اطلاع کے مطابق ان کی محبت پاک نہیں تھی۔ میری اپنی رائے بھی یہی تھی کہ ایسی لڑکی پاک ہو ہی نہیں سکتی جسے سگے باپ نے ظلم کا نشانہ بنائے رکھا اور سوتیلے باپ نے اسے شہزادی بنا کر اپنی دلہن بنا لیا۔ ان حالات میں پلی ہوئی لڑکی یا لڑکے میں حیوانی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے نفسیات کا مطالعہ تو اتنا گہرا نہیں کیا، مگر یہ 35 سالہ انسانوں کا جو مطالعہ ہے، اس کی بنا پر میں اس لڑکی کی نفسیات کو سمجھ گیا۔ صادق علی نے بتایا کہ مقتول فاتح کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، جو 2 وجوہات سے نہیں ہو سکی۔ ایک تو یہ لڑکی بدنام ہو چکی تھی اور دوسرا یہ کہ مقتول کے چچا کی جوان بیٹی تھی، دوسرے گھر میں شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مقتول کی منگنی چچا کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی۔ حوالدار صادق علی چھٹی لے کر گاؤں آیا تو مقتول نے اسے بتایا کہ فاطمہ نے اسے کہا تھا کہ گھر سے بھاگ چلے، لیکن وہ ایک بدکار لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کی رسوائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فاطمہ نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی کی تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ شادی سے پہلے محبت کے ناروا کھیل کے دوران مقتول نے صادق کو یہ بھی بتایا کہ مقتول کا ہم عمر ایک نوجوان جس کا نام عبدالعلی ہے اور لوگ اسے عبدو کہتے ہیں، فاتح کے پیچھے پڑ گیا اور اسے پھانسنے کی کوشش کرنے لگا۔ فاتح نے اسے ٹھکرا دیا۔ عبدو بڑا ہی دلیر اور زہریلا نوجوان ہے، اس نے اپنی کوششیں جاری رکھی، فاتح سے یہ بھی کہا کہ وہ اس کا رشتہ بھی لے لے گا۔ مقتول کے کہنے کے مطابق جو مجھے صادق کی زبانی پتہ چلا، فاتح نے عبدو سے کہا کہ میرا رشتہ لوگے تو میں نکاح کے لیے بھری محفل میں انکار کر دوں گی، اور اگر انکار نہ کر سکی تو تمہیں مجبور کر دوں گی کہ مجھے طلاق دے دو، طلاق نہیں دو گے تو ساری عمر پچھتاؤ گے۔ مقتول نے صادق علی کو یہ بھی بتایا کہ ایک بار مقتول نے عبدو کو طعنہ دیا تھا کہ فاتح اسے جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھتی، اور ایک بار مقتول نے اسے چیلنج بھی کیا تھا کہ مرد، اور وہ بھی ایسے خونخوار قبیلے کا مرد، ایسے طعنے اور چیلنج برداشت نہیں کر سکتا۔ دیہات کے پسماندہ لوگ جو پسماندگی کو غیرت مندی کہا کرتے ہیں، بڑی خطرناک جوابی کارروائی کیا کرتے تھے۔ صادق علی نے یہ بتا کر مجھے چونکا دیا۔ مقتول کی شادی کے بعد فاتح اور عبدو کی منگنی ہو گئی، شادی کا دن ابھی مقرر نہیں ہوا تھا۔ یہ سن کر میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ منگنی کے بعد عبدو نے فاتح کی بے رخی دیکھ کر مقتول کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کر دیا ہوگا۔ لاش غائب کرنے کا یہ طریقہ آج بھی رائج ہے کہ لاش کو صندوق میں ڈالا اور ریل گاڑی میں رکھ کر آ گئے۔ میرے دور ملازمت میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جہاں لاش پکڑی گئی وہاں کے تھانے دار نے رسمی کارروائی کی اور لاش کو لاوارث قرار دے کر دفن کروا دیا۔ آج بھی ایسی لاشوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ عبدو یا کوئی بھی قاتل تھا، بہت ہی ہوشیار آدمی تھا۔ میں نے فاتح کے متعلق پوچھا تو صادق علی نے بتایا کہ بہت ہی دلیر لڑکی ہے، شہروں کے تعلیم یافتہ لوگ ایسی دلیری کو بے حیائی سمجھتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول گرمیوں میں چھت پر سویا کرتا تھا، گھر کے دوسرے افراد صحن میں سوتے تھے۔ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ فاطمہ آدھی رات کے وقت پچھواڑے سے چڑھ کر مقتول کے پاس گئی، اس سے زیادہ دلیری اور کیا ہو سکتی تھی۔ عبدو کے متعلق صادق علی نے بتایا کہ وہ تو بے خوف نوجوان ہے اور بگڑا ہوا بھی ہے، ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہے، پیار اتنا ہے کہ شہزادہ بن گیا ہے، زمین بھی بہت ہے جو بٹائی پر دی ہوئی ہے، منہ زور قسم کا لڑکا ہے، گاؤں میں کوئی بھی اس کے منہ نہیں آتا، مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ تینوں ہی ہندو ہتکڑیوں میں بندھے ہوئے مجھ سے تھوڑی دور پڑے ڈبے میں بیٹھے تھے، 3 کانسٹیبل بھی ساتھ تھے۔ میں نے ان سے بھی پوچھ گچھ کی، ان کی حالت ہی بہت بری تھی،
ایک بار وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے سے یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا تھا کہ صندوق کو ہاتھ نہ لگاؤ، پکڑے جاؤ گے۔ وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ صندوق اٹھانے کا مشورہ اس نے دیا۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں گاڑیوں میں رش بھی نہیں ہوتا تھا۔ لوگ مسافر گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے ایسا ڈبہ دیکھتے تھے جس میں 2-4 مسافر بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ تینوں چھوٹے ڈبے میں تھے۔ رات تھی، ڈبے میں ان کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تینوں ایک ایک سیٹ پر سوئے ہوئے تھے۔ جب وہ پراسرار آدمی صندوق رکھنے آیا تو ان تینوں میں سے صرف ایک کی آنکھ کھلی۔ اس نے کھیس میں لپٹے ہوئے ایک آدمی کو صندوق سیٹ کے نیچے رکھتے ہوئے اور پھر واپس جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ گاڑی نے ہمیں منزل پر پہنچا دیا۔ لاش کے لیے تھانے سے چارپائی منگوائی، صندوق بھی ساتھ تھا۔ یہ چیزیں ساتھ ہم اپنے تھانے لے گئے۔ وہاں کنور دیوان سنگھ ایک ہندو راجپوت سب انسپکٹر تھانے کا انچارج تھا۔ لاش، صندوق اور ہندو حوالدار صادق علی کاغذات اور اس کے حوالے کرنے لگا تو اس نے اس کو وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا پہلے دیکھنا یہ ہے کہ مقتول اس کے تھانے کا ہے اور یہ کیس اس کا ہے بھی یا نہیں۔ حوالدار صادق علی کے بتائے ہوئے گاؤں سے مقتول کے باپ اور مکھیا نمبردار کو بلانے کے لیے کانسٹیبل بھیج دیا۔ فاصلہ تقریباً 1.5 میل دور تھا۔ مطلوبہ افراد آئے تو مقتول کے باپ کے ساتھ اس کے چچے تائی بھائی اور کچھ لوگ بھی تھے۔ لاش کا منہ دیکھتے ہی کوہرام مچ گیا۔ مقتول کے باپ اور مکھیا نے لاش کی شناخت کی۔ اس کے باوجود دیوان سنگھ نے کیس لینے سے انکار کر دیا۔ یہ سرین دھاندلی تھی۔ اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر سے بات کی۔ میں بھی اسی ہیڈ کوارٹر کے ماتحت تھا۔ ادھر ایک انگریز ڈی ایس پی MB ووڈ بول رہا تھا۔ انسپکٹر دیوان سنگھ مجھ سے کیس نہ لینے کا بڑا ہی غیر قانونی جواز پیش کر رہا تھا۔ انگریز DSP نے میرے ساتھ بات کی۔ کمبخت نے میری ایک بھی نہ سنی۔ مجھے حکم دیا کہ تفتیش تم نے شروع کی ہے، اب تم ہی اسے ختم کرو۔ اس حکم کے آگے میں کچھ بول نہ سکا۔ پولیس کے قاعدے قانون کی خلاف ورزی پر میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ میں نے یہ بھی ارادہ کیا کہ SP سے بات کروں، لیکن اس ڈر سے جرأت نہ کر سکا کہ MB ووڈ ایک خبیث DSP تھا۔ میں SP سے اپنی بات ضرور منوا لیتا، مگر DSP ان چند انگریزوں میں سے تھا جو رشوت اور بدکاری کو جائز سمجھتے تھے۔ انسپکٹر دیوان سنگھ کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ MB ووڈ کو صرف روپے پیسے کی ہی نہیں، لڑکیوں اور شراب کی بھی رشوت دیتا رہتا تھا۔ یہ انگریز DSP اس علاقے میں شکار پر آتا تو دیوان سنگھ ریسٹ ہاؤس کو اندر سبا بنا دیا کرتا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ 3 سال بعد جنگ شروع ہوئے 1.5-2 سال گزر گئے تھے۔ ایک بھگوڑے فوجی نے دیوان سنگھ کو ایسے وحشیانہ طریقے سے قتل کر دیا تھا کہ اس کا سر الگ تھا، دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں بھی الگ تھیں، پیر اس طرح کھلا ہوا تھا کہ دل، جگر اور اندڑیاں وغیرہ الگ الگ ہو کر پڑی تھیں۔ قاتل بھی ہندو راجپوت تھا۔ کنور دیوان سنگھ نے انسپکٹر اور DSP MB ووڈ کی دوستی کے نشے میں قاتل کی غیر شادی شدہ بہن کو ریسٹ ہاؤس میں بلا کر خراب کیا تھا۔ اس کے والدین نے اپنے بیٹے کو خط لکھا۔ وہ جھانسی چھاؤنی میں تھا۔ وہ فوج سے بغیر چھٹی غیر حاضر ہوا۔ انسپکٹر دیوان سنگھ کو اس کے گھر میں قتل کیا، لیکن پھر بھاگ نہ سکا۔ ایک بدکار سب انسپکٹر اور راشی DSP نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی کہ 60 میل دور کا کیس میرے گلے میں ڈال دیا۔ بہرحال میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ تہیہ کر لیا کہ 1 ہفتے کے اندر قاتل یا قاتلوں کو پکڑ لوں گا اور اس کے بعد اس غیر قانونی حکم کے خلاف کارروائی بھی کروں گا۔ مگر DSP نے میری کارروائی کا راستہ اس طرح بند کر دیا کہ چھپی بھیج دی جس میں لکھا تھا کہ مجھے عارضی ڈیوٹی کے لیے اس تھانے میں تعینات کیا گیا ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اس تھانے کا اسٹاف تمہاری مدد کرے گا۔ اس طرح یہ حکم قانونی ہو گیا۔ میں نے تھانے کے بجائے ریسٹ ہاؤس میں ڈیرے ڈال دیے۔ مجھے ڈر تھا کہ انسپکٹر دیوان سنگھ تعاون نہیں کرے گا، لیکن وہ میرے آگے بچھا جا رہا تھا۔ اس نے میرے کھانے اور دیگر ضروریات کا بندوبست ایسا کیا جیسے میں پولیس کپتان تھا۔ میں نے لاش وارثوں کے حوالے کر دی۔ تینوں ہندوؤں کو میں نے حالات میں بند کر دیا۔ حوالدار صادق علی کو یہ کہہ کر گاؤں میں بھیج دیا کہ گاؤں سے غیر حاضر نہ ہوں اور در پردہ قاتل کا سراغ لگانے کی کوشش کرے۔ وہ تو بہت ہی بھڑکا ہوا تھا۔ اس نے کہا قاتل کا سراغ مل گیا تو وہ آپ تک زندہ نہیں پہنچے گا۔ حسین یعنی کہ مقتول میرا جگری دوست تھا۔ میں نے اس کے خون کا بدلہ نہ لیا تو اگلے جہاں مجھے شرمسار ہونا پڑے گا۔
وہ انہیں مقتول کی لاش کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے، بار بار یہی کہتے کہ سامنے آئے تو دیکھیں گے۔ میں نے انہیں کفن دفن کا وقت دے دیا اور دوسرے دن مقتول کے باپ، ماں، بیوی اور بھائیوں کو ریسٹ ہاؤس میں آنے کے لیے کہا۔ حوالدار صادق علی کو گاؤں میں رہنے کے لیے کہا، اسے میں زیادہ دن نہیں روک سکتا تھا، ضرورت پوری ہو چکی تھی۔ نمبردار سے کہا کہ وہ چوکیدار کو بلا لے اور میرے ساتھ رہے۔ انسپکٹر دیوار سنگھ سے میں نے کہا کہ وہ اپنے مخبروں سے کہے کہ گاؤں کے فلاں فلاں آدمی پر نظر رکھے۔ چوکیدار جب آیا تو بہت رات ہو چکی تھی۔ میں نے نمبردار چوکیدار سے فاتح، مقتول اور فاطمہ کے منگیتر عبدو، فاتح کے سوتیلے باپ اور مقتول کے گھر کے متعلق معلومات لیں۔ انہوں نے تقریباً وہی باتیں کی جو حوالدار صادق مجھے بتا چکا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت کا جو وقت معلوم ہوا تھا وہ رات کے پہلے پہر کا تھا۔ قتل ہوئے چوتھا دن گزر گیا تھا۔ میں نے نمبردار اور چوکیدار سے کہا کہ گاؤں سے یہ پتہ کریں کہ مقتول کو فلاں رات اور فلاں وقت گاؤں سے باہر جاتے کسی نے دیکھا تھا، اگر دیکھا تھا تو کیا وہ کسی کے ساتھ تھا۔ انہیں اسی وقت گاؤں بھیج دیا اور خود دماغ پر زور دینے لگا۔ میں اس علاقے میں اجنبی تھا، نہ کسی سے جان نہ ہی پہچان، مخبروں کی ذہنیت اور فطرت سے بھی مجھے واقفیت نہیں تھی۔ لاش اور صندوق تو گواہی دے نہیں سکتے تھے۔ دوسرے دن میں نے جن افراد کو بلایا وہ آ گئے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سے آدمی تھے۔ زیادہ تر آدمیوں کے پاس برچیاں تھیں۔ میں نے برچیوں کو غور سے دیکھا، زیادہ تر کے پھل 3 دارے تھے۔ سب سے پہلے میں نے مقتول کے باپ کو بلایا۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں تھی کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا۔ برادری میں قتل اور زخمی ہوتے رہتے ہیں، لیکن براہ راست کسی سے عداوت نہیں تھی۔ فاتح کے متعلق باپ نے بتایا کہ مقتول کے اس کے ساتھ مراسم تھے۔ باپ نے اسے کئی بار روکا تھا، مگر مقتول نے اپنی ماں سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ فاطمہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ماں نے اس کے باپ سے بات کی۔ باپ نے مقتول کو ڈانٹ کر کہا کہ لڑکی بدنام ہے اور اس کا سوتیلا باپ بھی اچھے چال چلن کا نہیں، شراب بھی پیتا ہے۔ باپ نے فاتح کا رشتہ نہ مانگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی بتائی کہ اس کے سگے بھائی کی بیٹی جوان تھی جسے دستور کے مطابق مقتول کے گھر آنا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں کہا کہ مقتول شام کے بعد گھر سے نکلنے اور دیر تک باہر رہنے کا بھی عادی تھا۔ باپ نے کہا کہ شادی سے پہلے کبھی کبھی نکل جاتا تھا اور ذرا دیر سے آتا، شادی کے بعد ایسا موقع کبھی نہیں آیا۔ باپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مقتول شادی کے بعد بھی فاتح سے ملتا رہا ہے یا نہیں۔ باپ کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ قتل کی رات مقتول کس وقت گھر سے نکلا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ الگ کمرے میں ہوتا تھا۔ اس کی بیوی نے آدھی رات کے بعد اس کے باپ کو جگا کر بتایا کہ مقتول کچھ بھی بتائے بغیر باہر چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ گاؤں والوں کو اس کی گمشدگی کا علم ہو گیا۔ انہوں نے 3 دن تک انتظار کیا، پھر پولیس کو رپورٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ اتنے میں انہیں مقتول کی لاش مل گئی۔ مقتول کی ماں نے اس کے باپ کے بیان کی تائید کی، یہ بھی کہا کہ وہ فاتح کے ساتھ شادی کرنے کی ضد کرتا تھا۔ اسے اس نے بڑی ہی مشکل سے سمجھایا اور چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ شادی کے بعد گھر میں مقتول کا رویہ اچھا تھا، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کی۔ شادی کو بھی 2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ماں کو بھی علم نہیں تھا کہ مقتول کس وقت گھر سے نکلا تھا۔ اسے آدھی رات کو پتہ چلا تھا کہ وہ گھر نہیں ہے۔ ماں کی جذباتی حالت بہت ہی بری تھی، بولتی کم اور روتی بہت زیادہ تھی۔ اسے باہر بھیج کر مقتول کی بیوی کو بلایا۔ 16-17 سال کی عمر کی اس لڑکی پر مجھے بڑا ہی ترس آیا۔ اس عمر میں 2 ماہ بعد ہی بیوہ ہو جانا ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا کہ اس کے ساتھ مقتول کا سلوک اچھا تھا، کبھی بے رخی بھی نہیں کی۔ اسے معلوم تھا کہ مقتول شادی سے پہلے فاتح سے ملتا جلتا تھا۔ اس نے شادی دوسری تیسری رات مقتول سے پوچھا تھا کہ وہ اسے دھوکہ تو نہیں دے گا۔ مقتول نے اسے قسم کھا کر یقین دلایا تھا کہ اس نے فاطمہ سے تعلق توڑ دیا ہے۔ قتل کی رات جب لوگ سو گئے، مقتول اپنی بیوی کے پاس تھا، بستر سے اٹھا اور یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ ابھی آتا ہوں، پھر نہیں آیا۔ وہ کوئی ہتھیار لے کر نکلا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، خالی ہاتھ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ غصے میں تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اس کے مزاج میں کوئی تبدیلی دیکھی؟ بالکل نہیں، اس نے جواب دیا۔
وہ روزمرہ کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ باہر سے کوئی آواز آئی۔ میں نے پوچھا، مثلاً کسی نے باہر کسی کو آواز دی ہو یا کسی نے گلی میں سے گزرتے ہوئے کوئی ہوک لگائی ہو؟ لڑکی نے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں، بالکل خاموشی تھی۔ ذرا اور یاد کرو، میں نے کہا۔ باہر گیدڑ بولا تھا، بلی کی میاؤں سنائی دی تھی، یا کوئی اوزار، خواہ کسی جانور یا پرندے کی ہی آواز کیوں نہ ہو۔ اسے ایسی کوئی آواز یاد نہیں تھی۔ دیہات میں کسی کو چوری چھپے بلانے کے لیے مختلف آوازیں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ میں نے لڑکی سے چند اور باتیں پوچھیں اور اسے باہر بھیج دیا۔ اس سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد نمبردار اور چوکیدار آ گئے۔ وہ اپنے ساتھ گاؤں کے 3 آدمی بھی لائے تھے۔ تینوں ہی غریب سے کسان تھے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ اس نے قتل کی رات مقتول کو گاؤں سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ ہلکی ہلکی چاندنی تھی۔ ان کا آمنا سامنا اچانک ہو گیا تھا۔ اس نے مقتول سے پوچھا تھا کہ اس وقت کدھر جا رہا ہے۔ اس نے اتنی دھیمی آواز میں جواب دیا جو اس آدمی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ مقتول کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ اس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ 3-4 کھیت دور اسے کوئی اور بھی جاتا نظر آیا تھا۔ سر پر پگڑی نہیں تھی، دوپٹہ لگتا تھا۔ وہ کوئی عورت لگتی تھی۔ یہ آدمی دونوں کو دیکھتا رہا۔ دونوں کا رخ ایک ہی سمت تھا اور وہ ایک دوسرے سے دور جا رہے تھے۔ اس آدمی نے ان کا پیچھا نہ کیا۔ نمبردار کے ساتھ جو دوسرے آدمی آئے تھے وہ میرے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئے۔ یہ چوکیدار کا کمال تھا کہ 2 روز پہلے گپ شپ کے انداز میں سنی ہوئی ایک بات کو اس نے اتنی اہمیت دی اور ان 2 آدمیوں کو ساتھ لے آیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے قتل کی رات کے اگلے روز کسی کے ساتھ باتوں باتوں میں ذکر کیا تھا کہ اس نے گاؤں اور شہر کے درمیان ایک جگہ بہت سا خون دیکھا ہے۔ یہ بات چوکیدار کے کان میں پڑی۔ قتل کے 5ویں روز اسے اچانک پوری بات یاد آ گئی۔ وہ اس نے نمبردار کو بتائی۔ نمبردار نے اس آدمی سے پوچھا۔ اس نے ایک اور آدمی کا نام لیا جو اس کے ساتھ تھا۔ نمبردار اور چوکیدار ان دونوں کو میرے ساتھ لے آئے۔ میں نے انہیں پوری بات سنانے کو کہا تو انہوں نے مختصر انداز میں یہ سنایا کہ ایک نشی جگہ پر انہوں نے خون دیکھا تھا۔ وہ نشیبی جگہ تھی، انسانی پاؤں کے نشان بھی تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی آدمی کو یہاں زخمی کیا گیا ہو اور زخمی یہاں پر پڑا رہا ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ اپنے گاؤں میں سب خیریت سے ہیں، تو پھر انہوں نے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ غریب آدمی تھے، پولیس سے ڈرتے تھے۔ پر ایک روز بعد انہیں حسین کی گمشدگی کا علم ہوا تو وہ اس ڈر سے خاموش رہے کہ اس کے گھر والے مار دیں گے۔ انہیں اسی روز کیوں نہ بتایا؟ ان میں سے ایک نے کسی کے ساتھ ویسے ہی بات کی تھی۔ میں آپ کو پہلے ہی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ موقع واردات سے اکثر ہی کوئی کام کی چیز مل جاتی ہے، خواہ وہ اقبال ہی کیوں نہ ہو۔ عادی اور استاد مجرم ایسے سراغ نہیں چھوڑا کرتے۔ اتفاقیہ جرم کرنے والے کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے لیے بھی اس واردات کی جگہ بیکار تھی۔ 5 دن گزر گئے تھے، کھرے کھوج کی بھی امید نہیں تھی۔ میں نے ان آدمیوں سے پوچھا، موقع واردات پر تم نے کوئی چیز پڑی دیکھی تھی؟ میں نے یہ سوال عادت کے تحت کر ڈالا۔ میرے ذہن میں کچھ بھی نہ تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ میرا ہوا میں چلایا ہوا تیر غالباً کسی ٹھیک نشانے پر جا لگا تھا۔ دونوں ہی آدمیوں کے رنگ اڑ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پولیس آفیسر چہروں کے بدلتے ہوئے رنگ کو خوب پہچانتے تھے اور مجھے تو اس کا خصوصی تجربہ تھا۔ میں نے انہیں سنبھلنے ہی نہ دیا اور نہ ہی ان کے جواب کا انتظار کیا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، شاباش، وہ چیز مجھے دے دو۔ وہ بیچارے غریب سے کسان تھے۔ پولیس کے خوف نے انہیں گمسم کر دیا۔ ایک کے منہ سے سرگوشی کے لہجے میں نکل گیا، اندھاتا وہ چیز ہمارے پاس نہیں، سنار کو دے دی تھی۔ دونوں نے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور رو رو کر التجا کرنے لگے کہ انگوٹھی انہیں زمین پر پڑی ملی تھی، انہیں بخش دیا جائے کیونکہ وہ بہت غریب ہیں اور انگوٹھی انہوں نے چوری بھی نہیں کی۔ دراصل یہی وجہ تھی کہ انہوں نے خون دیکھا، انسانی پاؤں کے نشان بھی دیکھے اور گاؤں والوں کا نہ بتایا۔ وہ انگوٹھی ہضم کرنا چاہتے تھے۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ انہیں موقع واردات سے انگوٹھی ملی تھی، اور مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اگر انگوٹھی ملی تھی تو وہ تھی کس کی۔ مقتول کی ہی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ شہر کے ایک سنار کے پاس انہوں نے انگوٹھی 16 روپوں میں بیچی اور 8 روپے تقسیم کر لیے۔ میں اسی وقت انہیں ساتھ لے گیا۔ ان کی رہنمائی میں سنار کی دکان پر گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ سنار کسی سے زیور خریدیں تو وہ فوراً ہی پگھلا لیتے ہیں تاکہ مال چوری کا ہو تو اس کا نشان ہی نہ رہے۔ سنار نے بتا دیا کہ اس نے ان دونوں سے سونے کی ایک انگوٹھی خریدی تھی۔ اس قصبے میں سناروں کی کل 3 دکانیں تھیں۔ سنار ایک دوسرے کے
زیورات کو پہچان لیتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا انگوٹھی نہیں تھی، اور اگر نہیں تھی تو کس کی بنی ہوئی تھی؟ اتفاق سے انگوٹھی اس کی دکان کی بنی ہوئی تھی اور بالکل نہیں تھی۔ وہ مجھے نہ بتا سکا کہ اس کا خریدار کون تھا۔ ان دنوں زنانہ انگوٹھیوں کا یہ نیا ڈیزائن تیار ہوا تھا۔ میں نے اسے مقتول کے گاؤں کا نام لے کر کہا کہ یاد کر کے بتاؤ انگوٹھی اس گاؤں تو نہیں گئی تھی؟ اس نے ذہن پر زور دیا تو اسے فاتح کے منگیتر کا نام یاد آ گیا۔ اس نے کہا 10-12 روز گزرے، وہ اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا اور اس نے خاصا زیور بھی خریدا تھا۔ اس سے پہلے اس نے یہ انگوٹھی خریدی تھی۔ کہتا تھا کہ منگنی کے لیے لڑکی کو پہنانی ہے۔ اس کے پاس انگلی کا صحیح سائز نہیں تھا۔ اپنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی ڈال کر اس نے کہا تھا کہ یہ پوری ہوگی۔ سونار نے یہ انگوٹھی 21 روپے اور 2-4 آنے پر بیچی تھی۔ اس زمانے میں سونا بہت سستا تھا۔ یہ انگوٹھی نگ اور پتھر کی وجہ سے بیچی گئی تھی۔ میں نے سونار سے یہ نہ کہا کہ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ انگوٹھی کسی اور کی تھی اس نے خرید کر جرم کیا ہے۔ مجھے تو اس بات پر خوشی تھی کہ اندھیرے میں خدا نے مجھے روشنی دکھا دی تھی۔ یہ انگوٹھی عبدو نے فاطمہ کی منگنی پر دی تھی، جو موقع واردات پر گر پڑی۔ اسے ظاہر یہ ہوا کہ انگوٹھی کھلی تھی، اور ہے بھی کہ موقع واردات پر فاطمہ وہاں موجود تھی۔ مگر سوال یہ تھا کہ قاتل کون تھا؟ میرے دماغ میں پہلا خیال یہ آیا کہ فاطمہ اور مقتول اکٹھے پکڑے گئے اور مقتول قتل ہو گیا۔ اگر یہی صورت تھی تو فاتح سے قاتل کی نشاندہی کروائی جا سکتی تھی۔ میں نے سونار سے کہا کہ اس نے چوری کا مال خرید کر جرم کیا ہے۔ بہرحال میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، بشرطے کہ وہ منہ بند رکھیں۔ اگر عبدو آ جائے تو اسے نہ بتائے کہ میں یہاں پر آیا تھا یا انگوٹھی یہاں پر آئی تھی۔ اس نے میرے کہنے پر مجھے بالکل اسی ڈیزائن کی ایک انگوٹھی دکھائی۔ میں نے دونوں آدمیوں کو اور سونار کو بھی گواہوں کی فہرست میں لکھ لیا اور انہیں خبردار کر دیا کہ کسی سے کوئی بات نہ کریں، ہر وقت گھروں میں حاضر رہیں۔ میں نے ریسٹ ہاؤس جا کر چوکیدار کے 2 کانسٹیبل اس ہدایت کے ساتھ گاؤں روانہ کر دیے کہ عبدو، فاتح اور فاتح کی ماں اور اس کے باپ کو بلا لائیں، لیکن عبدو کو الگ اور پہلے لائیں۔ وہ جب گاؤں سے نکل آئے تو پھر دوسروں کو لائیں۔ سب سے پہلے عبدو آیا۔ اچھا خوبرو نوجوان تھا، عمر مقتول جتنی تھی۔ اسے میں نے الگ بٹھا دیا۔ 15-20 منٹ بعد فاتح، اس کی ماں، باپ آ گیا۔ باپ کی عمر 40 سے ذرا کم ہی ہوگی۔ فاتح کی عمر اس سے کم تھی لیکن ابھی جوان لگتی تھی۔ خدا نے اسے بڑا ہی صاف رنگ اور اچھی شکل دی تھی۔ فاتح کی خوبصورتی کو میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکوں گا۔ کچھ اور ہی قسم کا حسن تھا، مگر یہ حسن پراسرار قسم کا تھا، جس سے مجھے کنوار پنے کی معصومیت نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت ہی دلکش تھیں، مگر ان میں کوئی جادو تھا۔ مختصر طور پر یہ کہ وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا کردار بھی اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ چہرہ چناسی کی معمولی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی مردوں کے سر کھلوا سکتی ہے اور یہ بھائی کو بھائی کا دشمن بھی بنا سکتی ہے۔ اس کا باپ میرے پاس آیا اور بڑے ہی پرتپاک انداز میں مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میرا نام پوچھا، پھر یہ پوچھا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں۔ میں برخورداری سے اس کے سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ اس نے انسپکٹر سنگھ کے ساتھ اپنے گہرے دوستانے کا اظہار کیا۔ ڈی ایس پی ایمبی روڈ کا بھی نام لیا اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ شکار پر جایا کرتا ہے۔ کچھ دیر وہ مجھ پر اپنی پوزیشن کا آروپ گھانٹ کر بتانے لگا کہ آپ نے میری بیوی اور بیٹی کو بلایا ہے، اس سے میری بہت بے عزتی ہوئی ہے۔ یہ جو لڑکا قتل ہو گیا ہے کسی نے دشمنی سے مارا ہوگا۔ لڑکا بد چلن تھا، اس نے اپنے کیے کی سزا پا لی ہے۔ مجھ جیسے عزت داروں کو خواہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ آپ میری بیوی اور بیٹی سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ محترم، میں نے اسے کہا، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ مجھے کس سے کیا پوچھنا چاہیے۔ ایک جوان آدمی قتل ہو گیا ہے جسے میں آپ کی طرح یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتا کہ لڑکا بد چلن تھا۔ اگر بد چلن کو قتل کرنے کی کھلی چھٹی ہوتی تو آج آپ زندہ نہ ہوتے۔ تشریف لے جائیں آپ۔ وہ باہر گیا تو میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ فاتح کو اندر لے آؤ۔ لڑکی اندر آئی تو میں نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی نہیں ہوگی۔ اس کے ہاتھ 2 گھوڑا بوسکی کی چادر میں تھے۔ میں نے پہلے تو اس سے گپ شپ لڑائی، پھر کہا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے۔ میں نے خوشی کا اظہار کر کے کہا کہ بچیاں اپنے خاوندوں کے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ میں نے منگنی کے متعلق جذباتی سی باتیں کی، اس کا خوف دور ہو گیا۔ میں نے مذاق بھی کیا، وہ کھل کر ہنسی۔ اس میں شرم و حجاب نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ میں نے یہ جانتے ہوئے کہ منگنی کی انگوٹھی
اس کی انگلی میں نہیں ہوگی۔ اسے کہا منگنی کی انگوٹھی تو دکھاؤ۔ مجھے توقع تھی کہ وہ کہے گی انگوٹھی گھر پر ہے، پھر میں اسے گھر لے جاؤں گا اور کہوں گا انگوٹھی دکھاؤ، مگر اس نے چادر سے ہاتھ نکال کر میری امیدوں اور منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ انگوٹھی اس کی انگلی میں تھی اور بالکل ویسی ہی تھی جیسی سونار نے مجھے دکھائی تھی۔ گھبراہٹ جو لڑکی پر طاری ہونی چاہیے تھی وہ مجھ پر طاری ہو گئی۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ یہ اب عقل کا کھیل تھا۔ سونار کی اطلاع کے مطابق انگوٹھی عبدو نے خریدی تھی اور یہ منگنی کی انگوٹھی تھی، تو کیا یہ بھی ممکن تھا کہ لڑکی کوئی اور تھی اور موقع واردات پر ہاتھا پائی میں یہ کسی اور وجہ سے انگوٹھی پر گر پڑی؟ مقتول کے ساتھ لڑکی کا کیا تعلق تھا؟ ایسے سوال بڑی تیزی سے میرے ذہن میں آئے۔ میں نے ذہن پر اتنا زور دیا کہ جسم کا سارا خون دماغ کی طرف چڑھ گیا۔ تھانے داروں کے لیے ایسے مرحلے بڑے ہی تکلیف دہ اور خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے ہی مرحلوں سے گھبرا کر تھانے دار جھوٹے گواہوں کا سہارا لیتے ہیں یا پھر کمزور شہادت سے کورٹ میں کیس تیار کروا لیتے ہیں۔ اگر تھانے دار اپنے فرائض سے دیانتداری کرے تو خدا یقیناً مدد کرتا ہے۔ یہ میرا عقدہ ہے کہ ایک گنہگار کو پکڑنے اور اسے سزا دلوانے والے کی خدا ضرور مدد کرتا ہے۔ اس لحاظ سے پولیس کا فرض مقدس ہے، مگر پولیس والوں نے اپنے محکمے کو سب سے زیادہ بدنام بنا دیا ہے۔ میں نے ہوا میں ایک اور تیر چلایا۔ فاتح کے ساتھ باتیں کرتے میں کمرے سے نکل گیا۔ انسپکٹر دیوان سنگھ نے مجھے اپنا ہیڈ کانسٹیبل دے رکھا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ مسلمان تھا۔ گزشتہ رات وہ میرے پاس بیٹھا دیوان سنگھ کی غلط حرکتوں کی باتیں کرتا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کیس سے اس نے سنی جان چھڑائی ہے کہ یہ قبیلہ بڑا ہی ظالم اور خونی ہے۔ ان لوگوں میں شہادت اور گواہ ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اگر پولیس سختی کرے تو یہ لوگ پولیس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈی ایس پی انسپکٹر دیوان سنگھ کی مٹھی میں، اس لیے یہ اس سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل اس قسم کی بہت سی باتیں کرتا رہا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں کوئی فکر نہ کروں، وہ میری پوری مدد کرے گا، اور اس نے واقعی میری بہت مدد کی۔ میں فاتح کو چھوڑ کر برآمدے میں آ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل موجود تھا۔ اسے انگوٹھی کے متعلق ساری بات بتائی اور اسے بازار بھیج دیا۔ مسلمان ہونے کے علاوہ مجھے اس پر بھروسہ بھی تھا کہ وہ ذہین آدمی تھا۔ میں اندر گیا اور فاطمہ سے پوچھا، مقتول کے ساتھ تمہارے تعلقات کتنا عرصہ رہے؟ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے خود اعتمادی سے جواب دیا۔ تم ابھی بچی ہو فاتح، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ یہ تمہارا گاؤں نہیں، تم پولیس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہو اور ایک آدمی قتل بھی ہو گیا ہے۔ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ہر ایک بات یہاں لکھ لی جائے گی۔ ذرا سی بھی ہیرا پھیری کرو گی تو قید ہو جاؤ گی، البتہ سچ بولو گی تو فائدے میں رہو گی۔ مجھے سوچ کر جواب دو کہ حسین مقتول کے ساتھ تمہارے تعلقات کتنا عرصے رہے، اور یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے تعلقات کا گواہ اس گاؤں میں موجود ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ آخر میں اس نے کہا کہ اس کی شادی ہو جانے تک وہ اس کے بعد بھی تمہیں ملتا رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، عبدو نے تمہیں دوستی کے لیے کہا تھا تو تم نے کیوں انکار کر دیا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ کو یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ جس نے حسین کو قتل کیا ہے، میں نے جواب دیا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ آنکھیں جھکا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکو گی فاطمہ، لیکن مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ قاتل ہے کون۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا عبدو نے تمہیں حسین کے ساتھ پکڑ لیا تھا؟ نہیں، تمہیں حسین کے ساتھ کسی نے نہیں پکڑا تھا۔ نہیں، یہ کب کی بات ہے؟ اس کی شادی سے 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، اس نے جواب دیا۔ قتل سے بہت دن پہلے میں اسے ملی تھی، رات کا وقت تھا۔ ہاں، اسے تم نے بلایا تھا؟ ہاں، کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ کسی کی زبانی پیغام بھیجا تھا؟ اس نے خاص اشارہ بتایا جو اس نے دن کے وقت کیا تھا۔ یہ ان کا پرانا اشارہ تھا۔ اس نے ملاقات کی جگہ شہر اور گاؤں کے درمیان بتائی۔ مجھے بھی وہ جگہ بھی دیکھنی تھی جن 2 آدمیوں کو انگوٹھی ملی تھی۔ انہوں نے بھی شہر اور گاؤں کے درمیان ایک جگہ کی نشاندہی کی، تو میں نے اس جگہ فوراً جانا فائدہ مند نہیں سمجھا، کیونکہ قتل کو اتنے دن گزر گئے تھے اور اب وہاں جانے سے کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ وہ جگہ بہرحال دیکھنی تو تھی ہی، کیونکہ وہ جائے واردات تھی، لیکن لڑکی نے بھی ایک جگہ کی نشاندہی کی، تو میں نے اسی وقت وہ جگہ دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ معلوم ہوا کہ وہاں تک ٹانگا جا سکتا ہے۔ میں نے 2 ٹانگے منگوائے، ایک میں لڑکی کو اپنے ساتھ بٹھایا، دوسرے میں انگوٹھی اٹھا کر بیچنے والوں دونوں آدمیوں کو دونوں کانسٹیبلوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ قصبے سے 4-5 دور لڑکی نے ٹانگا رکوایا۔ ہم اترے۔ اس نے مجھے ایک جگہ دکھا کر کہا کہ ان کی بیشتر ملاقاتیں یہاں پر ہوتی تھیں۔
دوسرا ٹانگا بھی رک گیا۔ میں نے اشارے سے انہیں دور رہنے کو کہا۔ وہ جگہ خاصی کشادہ تھی اور ذرا گہری، ارد گرد درخت، جھاڑیاں اور ایک طرف کھیت تھے۔ وہاں پکڑے جانے کا خطرہ کم تھا۔ لڑکی کو پرے بھیج کر دونوں آدمیوں کو بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں انگوٹھی یہاں سے ملی تھی۔ زمین بھی زیادہ کچی نہیں تھی اور کوئی ایسی پکی بھی نہیں تھی۔ خشک خون پر مٹی جم گئی تھی۔ پاؤں کے نشان کے رگڑ کے گڈمڈ نشان تھے۔ زمین یہ بتا رہی تھی کہ یہاں 2-3 آدمیوں کی ننگا مشینی ہوئی ہے۔ لڑکی کو پرے بھیج کر میں نے ان دونوں آدمیوں کو بلا لیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں انگوٹھی یہاں سے ملی تھی۔ زمین زیادہ کچی نہیں تھی تو کوئی ایسی پکی بھی نہیں تھی۔ خشک خون پر مٹی جم گئی تھی۔ پاؤں کے نشان بھی آپس میں گڈمٹ تھے۔ زمین یہ بتا رہی تھی کہ یہاں 2-3 آدمیوں کی دھکم پہل ہوئی ہے۔ ارد گرد زمین کو میں بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ مجھے یہ کامیابی ضرور ہوئی کہ فاتح کے متعلق یقین ہو گیا کہ اگر یہ قتل میں شریک نہیں تھی تو واردات کے ساتھ اس کا تعلق ضرور تھا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا، جائے واردات کا نقشہ تیار کیا اور سب کو ریسٹ ہاؤس لے گیا۔ راستے میں فاتح نے میرے زانوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، اب آپ کیا کریں گے؟ میں نے اسے تسلی دی۔ میں اس کے گرد شہادت کی دیواریں کھڑی کر کے کہنا چاہتا تھا کہ اب کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں۔ میرے ذہن پر انگوٹھی سوار تھی۔ مجھے سنار کی بات بھی یاد آ رہی تھی کہ عبدو کے پاس انگوٹھی کا یعنی لڑکی کی انگلی کا ناپ نہیں تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی ڈال کر کہا تھا کہ یہ ٹھیک رہے گی۔ میں نے اس سے یہ مطلب حاصل کیا کہ لڑکی کی انگلی میں انگوٹھی کھلی تھی جو یہاں پر گر پڑی۔ سوال یہ تھا کہ جو انگوٹھی لڑکی کی انگلی میں تھی وہ کہاں سے آئی؟ میں دعا کر رہا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل میری مرضی کا جواب لائے۔ میرے قیدے کے عین مطابق خدائے ذوالجلال نے میری مدد کی۔ ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں سنار ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے فاتح کو ایک کانسٹیبل کے حوالے کر دیا اور ہیڈ کانسٹیبل اور سنار کو اندر لے گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، عبدو نے اس سے ایک روز سونے کی انگوٹھی خریدی تھی۔ آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے سنار سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ عبدو اس کے پاس آیا تھا اور یہ کہ ویسی ہی ایک اور انگوٹھی لے گیا تھا، کھلی تھی، کہیں گم ہو گئی ہے۔ سنار نے جو دن بتایا وہ قتل سے 1 روز بعد کا دن تھا۔ میں نے سنار سے پوچھا کہ اس نے یہ بات مجھے اس وقت کیوں نہ بتائی جب میں اس کی دکان پر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر بھکاریوں کی طرح جواب دیا، کاروبار گاہکی کا معاملہ ہے جناب۔ اس نے کہا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے ایک اور انگوٹھی خریدی ہے۔ میں گاہک کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے اسے یہ تو نہیں بتایا ہوگا کہ اس کی جو انگوٹھی گم ہو گئی ہے وہ تمہارے پاس فروخت ہوئی ہے؟ بالکل نہیں، اس نے جواب دیا۔ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں کہ میرے پاس انگوٹھی آئی ہے، وہ عبدو والی ہے۔ میری دکان سے ایسی کہ یہ انگوٹھیاں جا چکی ہیں۔ آپ نے ایک گاؤں کا نام لیا تو میں نے بتا دیا کہ اس گاؤں کا ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا اور زیورات لے گیا۔ کیا تم عبدو کو پہچان لو گے؟ کیوں نہیں، اس نے جواب دیا، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا تھا، شاید یہ کہہ رہا تھا کہ میں انگوٹھی کا یہاں پر ذکر نہ کروں۔ اس نے میری منت سماجت شروع کر دی۔ میں نے اس کی شہادت کے متعلق چند ایک ہدایت دے کر اسے دکان پر بھیج دیا اور فاتح کے منگیتر عبدو کو اندر بلا لیا۔ پہلے تو میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس کے چہرے کا گہرا جائزہ لیا۔ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ اس میں اتنا سنگین اور گناہوں نہ جرم کرنے کی ہمت اور صلاحیت ہے۔ اٹھے ہوئے مضبوط جسم کا نوجوان تھا۔ میں نے اسے سامنے بٹھا کر کہا، دیکھو عبدو میاں، مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرو۔ تمہاری زبان تمہیں پھانسی کے پھندے پر کھڑا کر سکتی ہے یا کالا پانی بھجوا سکتی ہے۔ میں جو کچھ پوچھوں سچ سچ بتا دینا۔ مجھے پریشان کرو گے تو پریشان بھی ہوگے، میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں مسلمان ہوں۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، اس نے بڑی دلیری سے کہا، جیسے مجھے کچھ سمجھتا ہی نہ ہو۔ اس ایک فقرے اور اس کے لہجے میں اس کی اکڑ بتا رہی تھی کہ لڑکا اپنے آپ کو بہت دلیر سمجھتا ہے۔ فاتح نے تمہیں قبول کر لیا ہے؟ میں نے اس پر وار کرنے کے انداز میں پوچھا۔ لڑکی کی کیا مجال ہے کہ مجھے قبول نہ کرے؟ اس نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں نکاح میں انکار کر دوں گی؟ میں نے بھی ذرا روب اور دبدبے سے کہا۔ اور کیا اس نے تمہیں یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں طلاق لے لوں گی؟ ذرا سا گھبرایا۔ میں نے کہا، کیا لڑکی کے ساتھ تم نے عہد نامہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں دل سے قبول کرے گی؟
آپ ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہیں؟ اس نے اپنے رو کو قائم رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے پوچھتا ہوں کہ وہ تمہیں دھتکار چکی ہے، میں نے کہا۔ بے وقوف کے بچے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اب بھی تمہیں نہیں ہی چاہتی، اب بھی اس کی زبان پر حسین کا ہی نام ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے کہا، کیا اس نے آپ کے ساتھ یہ باتیں کی ہیں؟ اس نے احمقوں کی طرح پوچھا۔ اس نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں، میں نے کہا۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ میرے ساتھ باہر بھی گئی تھی؟ وہ مجھے جگہ بھی دکھا کر لائی ہے۔ کون سی جگہ؟ اس نے ہچکی لینے کے انداز میں پوچھا۔ یہاں پر اس کی انگوٹھی گری تھی، میں نے جواب دیا۔ تم نے دیکھا نہیں؟ یہاں سے سنار ابھی گیا ہے۔ اس کی زبان بند ہو گئی اور آنکھیں ٹھہر گئیں۔ مجھے ایسے ہی رد عمل کی توقع تھی۔ میں نے پوچھا، تم نے دوسری انگوٹھی کیوں خریدی تھی؟ پہلی کھلی تھی۔ اس کے منہ سے جیسے یہ الفاظ پھسل کر باہر آ گئے، کام کرتے ہوئے گر پڑتی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری ماں نے؟ جواب دو، میں 2 سیکنڈ میں ثابت کر دوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ خاموش رہا۔ سنار سے تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ کسی کو یہ نہ بتانا کہ تم نے دوسری انگوٹھی خریدی تھی؟ کہہ دو پہلی انگوٹھی کھلی تھی، اس لیے تبدیل کروائی۔ کہہ دو وہ گم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی دلیری اور مردانگی ختم ہو چکی تھی، آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں فاطمہ نے بتایا تھا کہ انگوٹھی گم ہو گئی ہے۔ اسے شک تھا کہ وہ اس جگہ گری ہے جہاں رات کو تم گئے تھے اور جہاں حسین بھی تھا۔ اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ مجھے چونکہ بھی بہت سی باتوں کا علم نہیں تھا، اس لیے میں نے ہوا میں تیر چلانے مناسب نہ سمجھے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر عبدو کو اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے دوسرے دروازے سے پچھلے برآمدے میں لے جاؤ اور دیوار کے ساتھ منہ دیوار کی طرف کر کے بٹھا دو اور خود اس پر پہرا دو۔ میں نے فاتح کی ماں کو بلایا، اسے اپنے سامنے بٹھایا ہی تھا کہ اس کا خاوند اندر آ گیا۔ کہنے لگا، یہ سیدھی اور شریف سی عورت ہے، آپ کے کسی سوال کا ٹھیک جواب نہ دے سکے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں۔ دیکھو میاں، میں نے اسے کہا، تم اس کمرے سے نہیں، اس ڈاک بنگلے کے احاطے سے باہر نکل جاؤ فوراً۔ چلو نکلو یہاں سے۔ اس نے ذرا سی پس و بیش کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے ڈانٹ کر باہر نکال دیا۔ مجھے بتایا جا چکا تھا کہ یہ اس عورت کا دوسرا خاوند ہے، اور یہ عورت پہلے خاوند کے گھر میں بھی مظلوم رہی اور دوسرا خاوند بھی اب اس پر ظلم کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا، میری بات غور سے سنو بہن، تم اس وقت پولیس کی حفاظت میں ہو۔ میں جانتا ہوں تمہاری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ میں تم سے جو پوچھوں بس سچ بتانا، میں تمہاری حفاظت کا بندوبست کر کے جاؤں گا۔ پہلے تو اس کے آنسو نکلے، پھر وہ سسکیاں لینے لگی۔ میں نے اسے بہلانے کی کوشش بھی نہ کی، اس نے منہ پر دوپٹہ ڈال لیا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی ہچکیاں ذرا رکنے لگیں تو میں نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا دوسرا ہاتھ سے ماتھا اوپر اٹھا کر کہا، مجھے بھائی نہیں سمجھو گی؟ تمہارا خاوند بدکار انسان ہے، اسی لیے میں نے اسے دھتکار کر باہر نکال دیا ہے۔ تم دکھی ہو اور مظلوم ہو، اسی لیے تمہیں اپنی بہن کہہ رہا ہوں۔ مجھے آج سارے الفاظ یاد نہیں رہے جو میں نے اسے کہے تھے۔ اس زمانے میں جب جسم خون سے بھرا ہوا تھا، میں بڑے ہی اچھے اچھے الفاظ بول لیا کرتا تھا اور الفاظ کی ہیرا پھیری سے پتھر کو بھی موم کر لیتا تھا۔ یہ عورت تو بیچاری بڑی مظلوم تھی، اتنی اچھی صورت پر غم کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کے ہمدردی میں بے اختیار الفاظ میرے دل سے نکل رہے تھے۔ میں نے ان کا اثر بھی دیکھا، معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پیار اور ہمدردی کے 2 لفظوں کے لیے ترس رہی تھی۔ اس نے کہا، اب میرا کوئی کیا بگاڑے گا؟ میں تو کہتی ہوں کہ میرا یہ خاوند مجھے زہر دے دے، میں خوشی سے پی لوں گی، یا مجھے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیں، اپنے ہاتھوں ہی رسہ گلے میں ڈال لوں گی۔ اس نے اور بھی بہت سی باتیں سنائی جو میں سنانا ضروری نہیں سمجھتا، پر ایک جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ اس نے کہا، پہلا خاوند نے اس لیے مجھ پر ظلم کیا کہ میں نے لڑکی کو جنم دیا تھا، دوسرا خاوند اس لیے ظلم کر رہا ہے کہ لڑکی جوان اور خوبصورت ہے اور میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تمہاری بیٹی ہے، تم اسے منع نہیں کر سکتی۔ اس نے جواب دیا، یہ میری بیٹی نہیں، سوکن ہے، میں تو گھر میں نوکرانی ہوں۔ وہ اسے شراب بھی پلاتا ہے، وہ اس کا سگا باپ تو نہیں، سوتیلے باپ کبھی سگے ہوئے ہیں۔ اس نے لمبی لمبی تفصیلات سنائیں۔ میں پہلے بھی ایسے سوتیلے باپ دیکھ چکا تھا، میرے لیے یہ قصہ بھی نیا نہیں تھا۔ میں آپ کو صرف واردات اور تفتیش کی تفصیل سناؤں گا۔ میں نے اسے قتل کی رات یاد کروا کے پوچھا کہ اس رات کیا فاتح باہر نکلی تھی؟ اس نے جواب دیا، میں تو کمرے میں قیدیوں کی طرح پڑی رہتی ہوں، مجھے کیا خبر وہ گھر میں تھی یا کہیں چلی گئی تھی۔
تمہارا خاوند اس رات گھر تھا؟ نہیں، اس نے ذرا سوچ کر کہا۔ وہ شرابی شہر گیا ہوا تھا، ہندوؤں کے ساتھ؟ اس نے ذہن پر زور دیا اور کہا، ہاں، فاتح کو بھی میں نے باہر جاتے دیکھا تھا۔ پوچھا نہیں تھا کہ کہاں جا رہی ہیں، واپس کب آئی تھی؟ میں سو گئی تھی، اس نے کہا اور جھنجھلا کر کہنے لگی، میں تو پتھر ہوں، مجھ سے آپ ان دونوں کے متعلق کچھ نہ پوچھیں۔ میں اس سے فاتح کے کپڑوں کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا جو اس نے رات کو پہن رکھے تھے۔ مجھے شک یہ تھا کہ وہ قتل میں شریک تھی، تو لاش صندوق میں رکھنے میں اسی نے ہی قاتل کی مدد کی ہوگی۔ اس کے کپڑے بھی خون آلود ضرور ہوئے ہوں گے۔ فاتح کی ماں سے میں نے بہت سارے سوال کیے، وہ صرف یہی بتا سکی کہ صبح فاتح کے جسم پر وہ کپڑے نہیں تھے جو اس نے گزشتہ رات پہنے ہوئے تھے۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے صبح سویرے غسل کیا تھا اور رات والے کپڑے بھی دھوئے تھے۔ ماں کے بیان کے مطابق گھر کے تمام کپڑے ایک عورت آ کر دھویا کرتی تھی۔ فاتح نے اپنے کپڑے پہلے کبھی نہیں دھوئے تھے۔ اس عورت نے میرا کام اور زیادہ آسان کر دیا، لیکن اس کے منہ سے یہ باتیں نکلوانے کے لیے مجھے بے پناہ کوششیں کرنا پڑیں، حالانکہ یہ باتیں چھپانے کی ذرا بھر کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ دراصل دماغی طور پر بہت ہی سست عورت تھی۔ کبھی تو یہ شک ہوتا کہ اس کا دماغ سو گیا ہے، مجھے بیدار کرنا پڑتا تھا۔ یہ شاید اس برے سلوک کا اثر تھا جو اسے 2 خاوندوں سے ملا تھا۔ اسے باہر بھیج کر میں نے عبدو کی ماں کو بلایا۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی پوچھا، کہاں ہے میرا بیٹا؟ اس نے عبدو کو اندر آتے دیکھا تھا، باہر جاتے نہیں دیکھا۔ میں نے اسے پچھلے برآمدے میں بٹھا رکھا تھا۔ اس کی ماں کو میں نے تسلی دلاسے دی اور بتایا کہ اسے گرفتار یا قید نہیں کیا گیا۔ اس عورت کے ساتھ بھی مجھے بہت مشکل پیش آئی۔ اسے اپنے بیٹے کا غم کھایا جا رہا تھا، بار بار کہتی تھی کہ میرا بیٹا کہاں ہے، آپ نے پکڑ تو نہیں لیا؟ میں نے اس کی اسی کمزوری کو استعمال کیا، اسے جھوٹی تسلیاں دے کر اور طرح طرح کی فریب کارانہ باتیں کر کے اسے قائل کر لیا کہ وہ میرے ہر ایک سوال کا صحیح جواب دے دے گی تو اس کا بیٹا محفوظ رہے گا، ورنہ اسے انگریز ہتھکڑیاں لگا کر لے جائیں گے اور بے گناہ کالا پانی بھیج دیں گے۔ ممتا کی ماری ہوئی اور لاٹ سے بگاڑے ہوئے اکلوتے بیٹے کے لیے اس پریشان عورت نے مجھے سب کچھ بتا دیا جو اسے معلوم تھا، مختصر طور پر یہ کہ عبدو ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ 10 سال کا تھا جب باپ بھر گیا۔ گھر میں دانے تھے جن کی بدولت بچے کو شہزادہ بنایا گیا۔ سیدھی ضد پوری گئی جس سے وہ ضدی ہو گیا۔ 10 سال تک وہ بگڑ چکا تھا۔ باپ بھی مر گیا تو ماں نے بچے کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ساری زندگی بچے کے لیے وقف کر دی۔ زمین بھی بہت تھی۔ 13-14 سال کی عمر تک آتے آتے بچہ آوارہ ہو چکا تھا۔ دودھ، مکھن اور گھی نے اسے 14 سال کی عمر میں 24 سال کا نوجوان بنا دیا۔ شہر قریب تھا جہاں وہ پیسہ ضائع کرنے لگا۔ جوان ہوا تو خوب بھرو، دلیر اور مرنے مارنے کے لیے سدا تیار رہتا، کوئی اس کے منہ کو نہیں آتا تھا۔ اس نے چند مہینوں سے ماں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کے لیے فاتح کا رشتہ مانگے۔ ماں اس لڑکی کو گھر نہیں لانا چاہتی تھی کیونکہ وہ اسے بدچلن سمجھتی تھی۔ میرے اس سوال کے جواب میں فاتح کی بدچلنی کس طرح تھی اور کس کے ساتھ تھی، اس نے کہا کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، چلبلی اور بے حیا قسم کی لڑکی تھی۔ مقتول کے متعلق اس نے کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ لڑکی کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ ماں کی رائے یہ تھی کہ اس بدمعاش لڑکے نے اس کے بیٹے کو بھی اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ وہ بیٹے کی یہ ضد پوری کرنے کی بجائے خودکشی کرنے کے لیے تیار تھی، مگر بیٹا کہتا تھا کہ اس لڑکی کا رشتہ کوئی اور لے گیا تو میں گھر سے چلا جاؤں گا یا پھر خودکشی کر لوں گا۔ آخرکار ماں اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ اسے بہت سمجھایا اور یہ بھی کہا کہ فاتح کا سوتیلا باپ بہت ہی بدنام آدمی ہے، مگر بیٹے کی ضد کے آگے ممتا جھک گئی۔ اس نے فاتح کی ماں سے رشتے کی بات کی تو وہ فوراً ہی مان گئی، لیکن یہ بھی کہا کہ اس کے خاوند سے وہ خود بات کرے۔ ماں نے فاتح کے سوتیلے باپ سے بات کی تو اس نے بھی ہاں کر دی۔ اس سے عبدو کی ماں کو یہ افسوس ہوا کہ فاتح کے ماں باپ نے خدا کا شکر ادا کیا ہے کہ کسی نے فاتح کا رشتہ مانگا ہے۔ ماں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ گاؤں کا کوئی بھی گھر اس لڑکی کا رشتہ لینے پر آمادہ نہیں تھا۔ بہرحال رشتہ طے ہو گیا، پھر منگنی ہوئی۔ ماں نے بیٹے کے ساتھ جا کر پہلے منگنی کی انگوٹھی خریدی جو اس نے لڑکی کو پہنائی تھی۔ یہاں میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، عبدو نے مجھے بتایا ہے کہ انگوٹھی ذرا کھلی تھی۔ ماں نے اس کی تائید کی اور کہا، لڑکی نے بھی کہا تھا کہ انگوٹھی کھلی ہے، کام کرتے ہوئے گرنے کا ڈر رہتا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ شادی کے بعد دوسری بنوا دیں گے یا یہ تبدیل کروا لیں گے۔
انگوٹھی اسی وقت بدلوا لیتے، میں نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں گر کر گم ہو جائے۔ نہیں، ماں نے کہا، لڑکی ہوشیار ہے، اس نے اتار کر رکھ لی ہوگی، سونا کون گم کرتا ہے۔ اس جواب سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ماں کو انگوٹھے گم ہو جانے کا کوئی بھی علم نہیں، اور اسے یہ بھی علم نہیں کہ اس کا بیٹا فاتح کو دوسری انگوٹھی بھی خرید کر دے چکا ہے۔ میں نے اور بہت سے غیر اہم سے سوال کر کے اس سے کل رات کی بات بتائی اور پوچھا، اس رات عبدو کہاں گیا تھا؟ تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ مجھے تو وہ کبھی بھی بتا کر نہیں جاتا۔ اس نے بڑے ہی سیدھے سادے انداز میں جواب دیا۔ اس رات بھی مجھے بتائے بغیر نکل گیا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تجھے اللہ کی قسم ہے دروغہ بیٹے، حسین کے قتل کے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں ہے؟ میں نے ہنس کر اسے تسلی دی کہ نہیں، عبدو بیچارہ کسی کو کیا قتل کرے گا، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ تو بھولا بادشاہ ہے۔ ماں فوراً ہی مان گئی اور اسے مجھے بہت سی دعائیں بھی دے ڈالیں۔ مجھے معلوم ہے وہ اس رات نکل گیا تھا، میں نے کہا، اور پوچھا وہ برچھی گھر سے لے کر گیا تھا؟ ہاں جی، ماں نے کہا، اس کی برچھی بڑی خوبصورت ہے، اس کا پھل تھیندار ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ جوان آدمی کے ہاتھ میں برچھی اچھی لگتی ہے۔ ابتدا میں تو اس عورت نے مجھے پریشان کیا تھا، لیکن اسے آپ میری زبان کا کمال کہہ لیں یا ماں کے پیار کی انتہا، اس پر میرا جادو چل گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ واپس بہت دیر سے آیا ہوگا؟ ہاں، بہت دیر سے آیا تھا، ماں نے جواب دیا۔ تم نے اس کے کپڑے دیکھے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ماں نے کہا، بھیگے ہوئے تھے، کہتا تھا کہ چھپڑ میں گر گیا تھا، صاف ظاہر تھا کہ اس نے خون سے لدے ہوئے کپڑے ندی میں دھو نچوڑ کر پہن لیے۔ میں نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تفتیش نہیں کر رہا اور مجھے اس کے بیٹے کے ساتھ دلچسپی ہے، میں نے کہا، اتنی ٹھنڈ میں بیچارہ پانی میں گر پڑا تھا، اسے گرم دودھ پلا دینا تھا۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ عورت مجھے راز کی ایک اور بات بتا دے گی۔ وہ رکا ہی نہیں، ماں نے کہا، برچی اندر رکھ کر اس نے کپڑے بدلے اور پھر باہر نکل گیا۔ پھر کب واپس آیا؟ بہت دیر بعد۔ اس کے بعد ماں نے کام کی کوئی اور بات نہ بتائی۔ مجھے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ صندوق کہاں سے آیا تھا۔ صندوق ریسٹ ہاؤس میں رکھا تھا۔ میں نے اس عورت کو صندوق دکھا کر پوچھا کہ اچھی طرح دیکھو، کیا یہ صندوق تمہارے گھر کا تو نہیں؟ میں نے دیکھا۔ پہلے تو وہ کچھ چونکی، اسے یاد آ گیا کہ حسین کی لاش صندوق سے ہی برآمد ہوئی ہے، یہ تو سارے ہی گاؤں کو پتہ چل گیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے کا تاثر بدلا ہوا تھا۔ اس نے سرگوشی میں پوچھا، کیا حسین کی لاش اس صندوق سے نکلی ہے؟ تم لاش کو بھول جانا، میں نے بڑے ہی پیار سے کہا، اس صندوق کو پہچانو، تمہارا لاش کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ نہیں دروغہ بیٹے۔ وہ میرے سامنے دو زانوں بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، میرا بیٹا حسین کا قاتل نہیں، وہ تو عبدو کا دوست تھا، لڑکے بالے اکٹھے کھیلتے تھے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں اس سے بھید لے رہا ہوں۔ میں جان گیا تھا کہ یہ صندوق اسی کے گھر سے گیا ہے، ورنہ اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی۔ میں نے کہا، اس صندوق میں لاش عبدو نے نہیں ڈالی تھی، تمہارے گھر سے یہ صندوق چوری ہوا ہے، قاتل نے اس میں لاش ڈالنے کے لیے تمہارے گھر سے اٹھوایا ہے، میں نے قاتل کو پکڑ لیا ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ میں کیوں نہ گھبراؤں، یہ صندوق تو عبدو خود لے کر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ ملتے ہوئے اور روتے ہوئے کہا۔ مختصر طور پر یہ کہ گھنٹے بھر کی چک چک کے بعد یہ راز کھلا کہ عبدو جب بھیگے ہوئے کپڑے اتار کر اور برچی رکھ کر باہر نکلا تو وہ یہ صندوق اٹھا کر لے گیا تھا۔ صندوق پرانا تھا، ایک کوٹری میں پڑا تھا۔ اسی دن کی بات ہے کہ عبدو نے ماں سے کہا تھا کہ وہ یہ صندوق مرمت کروا کر اسے روغن کروا دے گا۔ ماں یہ سمجھتی رہی کہ وہ صندوق کسی کو مرمت کے لیے دے گیا ہے، لیکن ماں نے یہ نہ سوچا کہ اتنی رات گئے گاؤں میں صندوق کون مرمت کرے گا۔ عبدو بے شک ایک خون خوار قبیلے کا فرد تھا جس میں قتل کوئی بڑی واردات نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن وہ عادی قاتل نہیں تھا۔ انسان کا خون کر کے نیم پاگل ہو جاتا ہے۔ عبدو کے دماغ کی بھی یہی حالت ہو رہی تھی۔ اسی حالت میں اس نے ماں کے سامنے صندوق اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اس کے دماغ نے اتنا سا بھی ساتھ نہ دیا کہ اس کی ماں کے منہ سے کوئی بھی ایسی بات نکل سکتی ہے جو میں نے نکلوا لی تھی۔ ماں کو باہر بھیج کر میں نے فاتح کو بلایا اور اسے کہا کہ تم اب گھر نہیں جا سکو گی، حوالات میں جاؤ گی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیوں؟ میں نے جواب دیا، کیونکہ تم نے عبدو کے ساتھ مل کر حسین کو قتل کیا اور اس کی لاش صندوق میں بند کی ہے۔ وہ سر سے پاؤں تک اس طرح کانپی جیسے کسی نے اس کے جسم کے ساتھ بجلی کے ننگے تار لگا دیے ہوں۔
ہر ملزم کی طرح اس نے بھی انکار کیا کہ یہ سب بدماشی میری ماں کی ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے رہی ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ کیسا بدلہ؟ میں نے پوچھا۔ کیا بگاڑا ہے تم نے اس کا؟ وہ جھجک گئی۔ میں نے اسے بٹھا لیا اور پیار سے کہا، گھبراؤ نہیں، کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ اس کی گھبراہٹ لیکن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا، ماں تم سے کس گناہ کا بدلہ لینا چاہتی ہے؟ جلتی ہے وہ مجھ سے، اس نے جواب دیا۔ ابو مجھ سے پیار کرتے ہیں، ماں کہتی ہے کہ تم انہیں باپ نہیں سمجھتی۔ میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہا، وہ اپنی صفائی میں بولتی رہی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا۔ سنو لڑکی، میں نے اسے کہا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم اسے باپ سمجھتی ہو یا نہیں، یا وہ تمہیں بیٹی سمجھتا ہے یا نہیں۔ وہ تمہارا دین ایمان ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری پہلی انگوٹھی میرے پاس ہے، اور باہر جو 2 آدمی بیٹھے ہوئے، یہ انگوٹھی انہیں اسی جگہ پر ملی تھی جہاں عبدو نے حسین کو قتل کیا تھا، اور تم وہاں موجود تھی۔ دن کے وقت تم نے اپنے کپڑے خود دھوئے تھے۔ کیوں؟ مجھے بتاؤ، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے میری ساری بات سن کر کسی بھی بات کا اقرار کیا، نہ ہی انکار، لیکن وہ سر جھکا کر سوچ میں پڑ گئی۔ میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ میرے سامنے سوال یہ آ رہا تھا کہ یہ لڑکی مقتول کو چاہتی تھی، اسی لیے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس نے اسے قتل نہ کیا ہو۔ ہوا یہی ہے کہ عبدو اس کا منگیتر ہے۔ اس نے لڑکی کو حسین کے ساتھ دیکھ لیا اور حسین کو قتل کر دیا۔ لڑکی نے حسین کو بچانے کی کوشش کی، جس میں اس کے کپڑوں پر خون پڑا۔ یہ کپڑے اس نے خود دھوئے۔ میں لڑکی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مجھے اصل بات معلوم نہیں۔ میں نے اسے کہا، زیادہ نہ سوچو فاتح، میں تمہاری مدد کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ قتل تم نے نہیں کیا، مقتول کو برچیاں عبدو نے ماری ہیں۔ تم وہاں صرف موجود تھی۔ مجھے تمام واقعے کا علم ہے۔ اگر تم خود مجھے سنا دو گی تو تمہاری بچت کی صورت پیدا کر دوں گا، ورنہ یوں ہوگا کہ تمام گواہ عدالت میں بیان دیں گے تو عدالت تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ اس وقت کیس میرے ہاتھ میں ہے۔ تمہیں بچانے کے لیے جو کچھ کر سکوں گا کر دوں گا۔ بولو، ہر ایک بات مجھے سچ بتا دو۔ وہ کتنی ہی دلیر اور بے حیا کیوں نہ ہوتی، اتنے بڑے جرم کا اقبال کرنا کچھ آسان نہیں تھا۔ وہ بھی آخر لڑکی تھی، عورت ذات تھی۔ اس نے بولنے کی کوشش کی تو اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ اقبال جرم سے انکار کر رہی تھی۔ کہاں ہے عبدو؟ اس نے پوچھا۔ اس نے آپ کو کچھ بتایا ہے؟ مجھے اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے کہا۔ جب کوئی انسان کسی انسان کو رات کے وقت چھپ کر قتل کرتا ہے تو آسمان ستارے گواہی دیا کرتے ہیں۔ مجھے بھی ستاروں کی گواہی مل گئی ہے۔ میں نے حسین کو قتل نہیں کیا، اس نے قاطعی آواز میں کہا۔ اس نے 2-3 ایسی باتیں کی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس پر عبدو کا خوف سوار ہے، یا ابھی اس میں اتنی دلیری باقی ہے کہ پولیس سے اور سزا سے نہیں ڈرتی۔ میں ریسٹ ہاؤس کے صاف ستھرے اور سجے سجائے کمرے میں تفتیش کر رہا تھا جہاں انگریز قیام کیا کرتے تھے۔ اس کمرے کا اثر تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر فاتح کو اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے تھانے لے جاؤ، حوالات میں بند کر دو۔ تب وہ تڑپی اور ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اسے ہیڈ کانسٹیبل نے گھسیٹ کر باہر نکالا اور میں خود ریسٹ ہاؤس سے باہر آ گیا۔ اس کا سوتیلا باپ دوڑ کر اندر آیا اور مجھ سے پوچھا، کہاں بھیج رہے ہو اسے؟ میں نے جواب دیا، جہاں وہ عمر کے 14 سال گزارے گی۔ اس کا قتل کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے بھلا؟ اس نے پوچھا تھا۔ تم بھی اس کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ تھوڑی سی بحث کے بعد وہ موم ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھ کر بولا، آپ کو منہ مانگی رقم دوں گا، میری عزت بچائے، میں عزت دار آدمی ہوں، اپنے منہ سے کہیے، میں بھی قدموں میں سر رکھ دوں گا۔ میں نے اسے باہر نکال دیا۔ وہ دوڑتا ہوا ریسٹ ہاؤس کے احاطے سے باہر نکل گیا۔ اس نے عبدو کو بلایا، اس کے ساتھ کوئی اور بات نہ کی، صرف یہ کہا کہ اقبالی بیان دو گی یا عدالت میں اپنے خلاف بیان سنو گے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا، اسے کان میں کہا کہ اسے تھانے میں لے جا کر حوالات میں بند کر دو اور اسے زنانہ حوالات کے سامنے سے گزارنا تاکہ وہ یہ دیکھ لے کہ فاتح بھی قید ہو چکی ہے۔ کانسٹیبل اسے لے گیا اور میں یہ سوچنے بیٹھ گیا کہ مجھے کس قسم کی شہادت اور کیسے اب ثبوت کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری تو نہیں تھا کہ فاتح اور عبدو اقبالی بیان دیں گے۔ اگر دے بھی دیتے تو ثبوت کی ضرورت تھی۔ آلائے قتل اور واردات کے وقت کپڑے برآمد کرنے تھے۔ میں اسی سوچ میں گم تھا اور مسلسل کام کرنے سے میرا دماغ کو تھکتا جا رہا تھا۔ میں نے ذرا اونگنے کا ارادہ کیا تو انسپیکٹر دیوان سنگھ آ گیا۔ اس نے مبارکباد دی کہ میں نے اتنی جلدی ملزم پکڑ لیے۔ آدمی چالاک تھا۔ مجھے مونڈ ملا کر اس نے فاتح کی وکالت شروع کر دی، پھر اس کے سوتیلے باپ کو بہت ہی باعزت انسان ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔
وہ رشوت لینا اور مجھے حصہ دینا چاہتا تھا۔ اس کی نظر بھی لڑکی پر تھی۔ اس نے بڑے اچھے انداز سے مجھے ایم بی روٹ کی دوستی کا بھی روک دیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تفتیش مکمل کر لینے دو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس انگریز کے اوپر بھی کوئی افسر ہے اور اس کے اوپر بھی خدا کی ذات ہے۔ اگر اس کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہاری بات مان لیتا۔ کچھ دیر وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے اس کی باتوں سے محسوس کیا کہ وہ کیس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ کیس میں دخل دینے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم نے ملزموں کو پٹی پڑھائی کہ اقبالی جرم نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری تفتیش مکمل ہے اور مجھے اقبالی بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ ہنسی مذاق کرتا ہوا چلا گیا، لیکن میں نے خطرہ یہ محسوس کر لیا کہ یہ ہندو ضرور گڑبڑ کرے گا۔ یہ علاقہ اس کا تھا، وہ گواہوں کو توڑ سکتا تھا۔ میں رات 2 بجے کے بعد تھانے گیا۔ تینوں ہی ہندو جیل میں بند تھے۔ مجھے دیکھ کر بلبلا اٹھے۔ وہ تو بے گناہ بیچارے رگڑے جا رہے تھے۔ ان کی نجات کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور بتا دیا کہ مجرم پکڑے گئے ہیں۔ ان سے فارغ ہو کر فاتح کو حوالات سے نکالا اور تفتیش کے کمرے میں لے گیا۔ یہ بہت ہی غلیظ کمرہ تھا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، کیا سوچا ہے تم نے؟ اپنی زبانی ساری کہانی سناؤ گی؟ اس کا دم ٹوٹ چکا تھا۔ تھانے، پولیس، حوالات اور جرم کی دہشت معمولی نہیں ہوتی۔ اتفاقیہ جرم کرنے والے اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کمزور سی لڑکی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے انسپکٹر دیوار سنگھ کے متعلق کہا، یہ داروغہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بات نہ بتاؤں، اور آپ کہتے ہیں کہ ساری بات بتا دوں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہاں کا داروغہ ہندو ہے۔ وہ تمہیں مسلمان لڑکی کو جان کر جیل خانے بھجوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں مسلمان ہوں، مجھے ساری بات بتا دو گی تو فائدے میں رہو گی۔ کا مجھے علم ہو چکا تھا۔ وہ اشاروں میں اسے بتاتا رہا۔ ان اشاروں کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ اسے یہ پتہ چل گیا کہ میں واردات سے پوری طرح واقف ہوں، حالانکہ میں پوری طرح واقف نہیں تھا۔ قتل میں نے نہیں کیا۔ اس کے منہ سے ایسے نکل گیا جیسے وہ خواب میں بڑبڑا رہی ہو۔ کس نے کیا ہے؟ عبدو نے۔ اس نے تمہیں حسین کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا۔ نہیں، اس نے کہا، میں حسین کو عبدو کے ہاتھوں مروانا چاہتی تھی، اسے میں نے مروایا ہے۔ میں اتنا مضبوط آدمی تھا، مگر یہ سن کر کانپ گیا کہ اس لڑکی نے اس آدمی کو جسے وہ چاہتی تھی اس آدمی سے مروا دیا جسے وہ پسند ہی نہیں کرتی۔ میں نے اپنے مخصوص انداز سے اس کے ذہن اور دل سے سزا کا خوف اتار دیا اور ہمدردانہ باتوں سے اسے آزادی سے ہر بات اگلنے کے لیے دلیر بنا دیا۔ وہ جو بولتی گئی، اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان آتا گیا۔ یہ لڑکی ایک نفسیاتی کیس تھی، جن حالات نے اسے نفسیاتی مریض بنا دیا تھا۔ وہ تفصیل سے سنانا بہت ضروری ہے۔ اس کی اقبالی کہانی کچھ یوں ہے۔ اس نے اپنے باپ کے گھر میں ہوش سنبھالا تو اس نے محسوس کیا کہ باپ اس کا دشمن ہے۔ کچھ پیار ملا تو صرف ماں سے۔ باپ نے اسے گھر میں قبول ہی نہ کیا، اس سے بھول کر پیار بھی نہ کیا۔ جب وہ اچھی بری باتیں سمجھنے کے قابل ہو گئی تو اس کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے کہ لڑکی بدقسمت اور نحوست کی نشانی ہوتی ہے۔ فاتح کی ماں کو اس کا باپ کبھی کبھی اس لیے پیٹ ڈالتا کہ اس نے اس کے لیے بیٹا پیدا نہیں کیا تھا۔ لڑکی باپ کے ظالمانہ سلوک میں 6-7 سال کی ہو گئی تو اس کا بھائی پیدا ہوا۔ باپ بچے کے ساتھ پیار کرنے لگا، لیکن بچے کی ماں کے ساتھ اور بچی کے ساتھ اس کا رویہ وہی رہا۔ بچی جب باپ کو دیکھتی تو اس کے پاس تو بہت سارا پیار ہے، لیکن وہ صرف بچے کو ہی دے رہا ہے تو اس کے دل پر چوٹیں پڑتی۔ بچے کا ذہن اور ایک وجہ سے خراب ہوا۔ وہ باہر نکلتی اور کھیلتی تو کوئی نہ کوئی مرد یا عورت کہتا، ہوا یہ گزر جاتا کہ کتنی پیاری بچی ہے۔ کبھی کوئی اس کے سر پر ہاتھ پھیر جاتا۔ گھر میں اس کے لیے پھٹکارتی اور باہر پیار۔ وہ اور سیانی ہوئی تو اسے سہیلیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ وہ بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے۔ علم نفسیات کو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ جس بچے کے ذہن پر 2 متضاد اثر پڑتے رہیں تو اس کی نفسیاتی حالت کیا ہوتی ہے۔ اس انسان کا ایک ذہن پیار بھی مانگتا ہے، خواہ وہ کہیں سے بھی ملے۔ جس بچے کے لیے پھٹکار اور دھتکار ہو وہ پیار کا اور زیادہ پیاسا ہو جاتا ہے۔ فاتح بھی اپنے لیے پیار ڈھونڈنے لگی باہر۔ اس کا باپ جاہل تھا جو اپنی بیٹی کے ساتھ نفرت کر کے یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ غیرت مند ہے، مگر یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیٹی پیار کی تلاش میں کہاں کہاں ماری پھر رہی ہے، اور یہ پیار اسے کتنا بے غرض بنا دے گا۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جن گھروں اور برادریوں میں لڑکیوں کو منحوس اور بے غیرتی کی نشانی سمجھا جاتا ہے، ان کی لڑکیاں چال چلن کے لحاظ سے اچھی نہیں ہوتی، اور جن گھروں میں لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر سمجھا جاتا ہے، انہیں پیار کا پورا حصہ دیا جاتا ہے، وہ اپنے گھر کی عزت پر مر مٹتی ہیں۔ فاتح نے میرے کریدنے پر مزید بتایا کہ 12-13 سال کی عمر میں اس نے لڑکوں کے ساتھ پیار کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔
میری رائے یہ ہے کہ اس نے بدکاری کو ہی پیار سمجھ لیا۔ اس عمر میں اس کا باپ مر گیا، جس کا فاتح کو کوئی افسوس نہیں ہوا۔ اس کی بجائے خوشی ہوئی کہ اسے آزادی مل گئی۔ 2-2.5 سال بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اسی کے لگ بھگ اس کا دوستانہ حسین مقتول سے ہو گیا۔ سوتیلا باپ امیر اور شراب خوار تھا۔ اس نے فاتح کو بہت پیار دیا، اتنا پیار کہ اس نے سگے باپ کی نفرت ختم کر کے اس کے زخم ٹھیک کر دیے۔ مگر یہ پیار ایک بدکار اور بے غیرت آدمی کا دھوکہ نکلا۔ فاتح جوان ہو چکی تھی، وہ سوتیلے باپ کی نیت بھی بھاگ گئی، لیکن اسے باپ ہی سمجھتی رہی۔ اس باپ نے اسے ریشمی کپڑے اور زیورات سے اندھا کر دیا۔ آخر ایک رات لڑکی کو شراب پلائی اور پھر ان میں باپ بیٹی کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ باہر حسین کے ساتھ اس کا تعلق بھی کچھ اسی قسم کا تھا۔ گھر میں پاکیزگی ختم اور باہر بھی ختم۔ اس کی ماں نے اپنے خاوند کو روکنے کی بہت کوشش کی تو خاوند نے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ بیٹی سے کچھ کہا تو بیٹی نے اس کی بے عزتی کر دی۔ جہاں تک دل کا تعلق تھا تو فاتح کو حسین اچھا لگتا تھا، وہ اس کا ہم عمر تھا۔ یہ بڑی ہی شدید محبت تھی مگر جسمانی۔ یہ میرے بے شمار سوالوں کے جواب میں سے جو انکشاف کیے، ان سے میں نے یہ رائے کام کی کہ لڑکی میں حیوانیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس میں جوانی، جذبات، پاگل پن بری طرح غالب آ چکے تھے، اور یہ بڑی ہی خطرناک کیفیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ان کی وارداتیں سنوں تو آپ تسلیم نہیں کریں گے کہ کوئی انسان جسے خدا نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے اتنا درندہ بھی ہو سکتا ہے۔ فاتح بھی اس حد میں داخل ہو گئی، لیکن اس نے پیار اور تسکین کا ذریعہ حسین کو بنایا، اور کچھ سوتیلے باپ کو۔ کسی اور کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس سے الٹی سیدھی بات بھی کرے۔ اس کی دلیری مشہور ہو گئی اور منہ پھٹ ایسی کہ مرد اسے دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے۔ صرف عبدو ہی تھا جس نے اسے دوستی کے لیے کہا۔ یہ نوجوان اپنے رنگ کا دلیر تھا، خوبرو بھی تھا، گاؤں میں اس کا رعب بھی تھا، اور اس کے گھر میں دانے اور پیسے بھی تھے۔ فاتح نے اسے دھتکار کر دھمکی دی تو عبدو نے بھی دھمکی دی۔ یہ قصہ حسین کے قتل سے 4-5 مہینے کا پہلا ہے۔ عبدو نے یہ دھمکی بھی دی کہ وہ حسین کو قتل کر کے اس کی لاش کو غائب کر دے گا۔ فاتح نے حسین کو بتایا۔ حسین نے عبدو کو چیلنج کیا۔ 2 بار ان کی لڑائی بھی ہوئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ فاتح نے عبدو کو قبول نہ کیا۔ عبدو اور حسین کی دشمنی پکی ہو گئی، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ حسین کی شادی چچا کی بیٹی کے ساتھ طے ہوئی تو فاتح نے اسے شادی سے روکا۔ حسین نے اسے بتایا کہ اس نے اپنی ماں سے بات کی تھی، لیکن وہ نہیں مانی۔ باپ بھی نہیں مانتا کیونکہ چچا کی لڑکی کو باہر نہیں دیا جا سکتا۔ فاتح نے اسے کہا کہ چلو پھر کہیں بھاگ چلیں۔ حسین نے اسے کہا کہ بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ ان پڑھ دیہاتی اپنے گاؤں برادری میں ہی رہ سکتے ہیں۔ مگر فاتح کی عقل پر تو حیوانیت سوار تھی۔ میں جب سوچتی کہ حسین کسی اور لڑکے کا ہو جائے گا تو میرا چہرہ سخت گرم ہو جاتا۔ فاتح نے ان الفاظ میں اپنے اس وقت کے جذبات بیان کیے۔ میری کھوپڑی میں کیڑے جلنے لگتے تھے، اور میں پکا ارادہ کر لیتی کہ میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی جو حسین کو اپنا خاوند کہے گی۔ اس سے ذرا پہلے عبدو کی ماں نے فاتح کا رشتہ مانگ لیا جو اسے دے دیا گیا۔ فاتح نے عبدو کو صاف کہہ دیا کہ وہ نکاح میں انکار کر دے گی، اور اگر نکاح ہو گیا تو وہ ایسی حرکتیں کرے گی کہ وہ اسے طلاق دے دے گا یا قتل کر کے پھانسی چڑھے گا، اور اگر اس نے اسے طلاق نہ دی تو اسے ساری عمر چین بھی نہیں لینے دے گی۔ اس نے عبدو کو یہاں تک کہہ دیا کہ اسے زہر دے کر مار ڈالے گی۔ ان دھمکیوں سے عبدو کی مردانگی جواب دے گئی۔ کسی مرد کی یہ بے عزتی اسے خودکشی کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ نکاح کے وقت لڑکی اسے قبول کرنے سے انکار کر دے۔ عبدو نے اس کی منت سماجت کی مگر فاتح نہ مانی۔ اتنے میں حسین کی شادی طے ہو گئی۔ اس نے یہ بات نہ مانی کہ چلو کہیں بھاگ چلیں۔ حسین کی شادی سے 2-3 روز پہلے فاتح اس سے ملی اور رو رو کر اسے منوانے کی کوشش بھی کی کہ کہیں بھاگ چلتے ہیں۔ فاتح نے اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں بھی پکڑ لی، یہ حسین نے بڑی مشکل سے چھڑائی۔ حسین کو بھی غصہ آ گیا، ان میں جھگڑا ہوا۔ حسین نے غصے میں اسے کہا کہ تم بے غیرت لڑکی ہو، تمہاری خاطر میں اپنی چچا کی شریف بیٹی کو کیوں چھوڑ دوں؟ تم تو اس کی بھی بیوی ہو جسے لوگ تمہارا باپ سمجھتے ہیں۔ فاتح یہ چوٹ برداشت نہ کر سکی۔ وہ عبدو سے ملی تو عبدو نے حسب معمول اس کی منت کی کہ وہ اسے قبول کر لے۔ فاتح پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے عبدو سے کہا کہ وہ اس شرط پر اسے قبول کرے گی کہ وہ حسین کو قتل کر کے لاش اس طرح غائب کر دے کہ وہ پکڑا نہ جائے۔ فاتح نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ ساری عمر اس کی غلام بن کر رہے گی۔ عبدو کے دل میں پہلے ہی حسین کے خلاف عداوت بھری ہوئی تھی۔ فاتح کی محبت، دیہات کی جہالت اور قبیلے میں خون خرابے کی روایت نے عبدو کو فوراً ہی تیار کر لیا، اور حسین کو قتل کرنے کی ایسی ترکیب وہ سوچنے لگا جس میں وہ پکڑا نہ جا سکے۔
حسین کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ایک بار فاتح نے حسین کو اسی جگہ آنے کو کہا جہاں ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ حسین آ گیا۔ ان کی ملاقات کی جگہ یہی تھی جہاں حسین قتل ہوا تھا۔ حسین نے اسے کہا کہ وہ اسے نہیں ملا کرے گا۔ عبدو نے اسے کسی بھی وقت قتل کر سکتا تھا لیکن پکڑے جانے کے ڈر سے نہ کر سکا۔ 2 مہینے گزر گئے۔ اسی دوران حسین اور فاتح کی ایک اور ملاقات ہوئی۔ آخر عبدو کو یہ ترکیب پسند آئی کہ فاتح حسین کو اسی جگہ بلوائے۔ عبدو اسے قتل کر دے گا اور لاش صندوق میں بند کر کے رات کی گاڑی میں رکھ کر آ جائے گا۔ فاتح کے بیان کے مطابق وہ بہت خوش تھا کہ لاش دنیا کے دوسرے سرے تک جا پہنچے گی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کس کی لاش ہے۔ عبدو نے کہا کہ وہ اسے برچی سے مارے گا۔ فاتح نے کہا کہ وہ اسے پکڑ لے اور عبدو اس کا گلا دبا کر مار ڈالے گا، اس طرح خون نہیں نکلے گا۔ مگر عبدو اسے مردوں کی طرح مارنا چاہتا تھا، کہتا تھا کہ تم اسے پکڑو اور گلا میں دباؤ، یہ مردوں کا کام نہیں۔ لہذا برچی سے قتل کا منصوبہ طے ہو گیا۔ قتل کے روز فاتح نے حسین پر نظر رکھی۔ وہ اسے گھر سے نکلتا ہوا نظر آیا تو فاتح نے اسے روک کر بتایا کہ آج رات فلاں وقت آ جانا، میں تمہارے پاؤں پکڑ کر معافی مانگوں گی، پھر کبھی تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گی۔ حسین اس دھوکے میں آ گیا۔ فاتح نے عبدو کو بتا دیا۔ عبدو نے اسے بتایا کہ صندوق تیار ہے۔ فاتح کا سوتیلا باپ شام کے وقت اکثر شہر جایا کرتا تھا۔ فاتح نے اسے معلوم کر لیا تھا کہ اس شام اسے شہر جانا تھا۔ وہ چلا گیا۔ ماں کے ساتھ تو فاتح کی بول چال پہلے ہی بند تھی۔ ماں جلدی سو گئی۔ فاتح نے سوتیلے باپ کی شراب کی بوتل نکالی اور اتنی سی پی لی جس سے اس کے دل سے دنیا کا غم اور فکر نکل گیا۔ وہ کھیتوں میں آ گئی۔ پہلے اسے عبدو نظر آیا جو موقع واردات کی طرف جا رہا تھا، پھر اسے حسین دکھائی دیا۔ وہ مقررہ جگہ کی طرف چل پڑی۔ گاؤں سے کچھ دور جا کر وہ اکٹھے ہوئے۔ حسین نے اسے کہا آج کی ملاقات آخری سمجھو فاتح، میں بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ فاتح نے جواب دیا قسم لے لو آج کی ملاقات آخری ہوگی۔ دونوں اسی نشی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ فاتح سے ذرا ہٹ گئی، اس کے ساتھ ہی پہلی برچی حسین کی پیٹھ میں اتر گئی۔ وہ اٹھ کر مڑا تو عبدو نے اس کے پیٹ پر برچی کے 3 اور وار کیے۔ میرا خیال ہے کہ جو وار دل میں لگا اس نے اسے فوراً ختم کر دیا۔ وہ گر پڑا۔ فاتح نے عبدو سے پوچھا کہ صندوق کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ صندوق گھر پر ہے۔ وہ اس لیے ساتھ نہیں لا سکا کہ ہو سکتا ہے کہ حسین نہ آئے، اس صورت میں صندوق لانا واپس لے جانا ٹھیک نہیں تھا۔ بہرحال یہ جرم حماقت اور جذبات کے زور پر کیا جا رہا تھا، پیشہ ور مجرموں کی طرح کوئی پلاننگ نہیں بنائی گئی۔ عبدو صندوق لینے کے لیے چلا تو فاتح سے کہا کہ وہ قریبی کہیں چھپی رہے تاکہ کوئی اسے ادھر گزرتے لاش دیکھ لے تو پتہ چل جائے کہ وہ کون تھا۔ لڑکی کی ذرا دلیری تو دیکھیے، رات کے وقت گاؤں سے دور اکیلی ہی لاش کے پاس بیٹھی رہی۔ ہلکی ہلکی چاندنی تھی۔ عبدو کے کرتے پر خون کے چھینٹے تھے۔ برچی لمبی تھی اس لیے برچی پر چھینٹے زیادہ نہ پڑے۔ قریب ایک چھپر تھا۔ عبدو نے کرتا اتار کر اس میں دھویا، نچوڑ کر پہنا اور گھر کو دوڑ پڑا۔ فاتح وہاں چھپی رہی۔ عبدو صندوق لے کر آ گیا۔ دونوں نے لاش کو دھورا کیا اور صندوق میں ڈالا، ٹانگیں دبا کر ڈھکنا بند کر دیا۔ یہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ عبدو اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ فاتح نے کنڈی لگائی۔ عبدو تالا بھی لایا تھا جو صندوق کو لگا دیا گیا۔ فاتح نے چابی چھپڑ میں پھینک دی۔ دونوں نے صندوق اٹھایا۔ عبدو نے سر پر رکھ لیا اور وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ فاصلہ 1 میل کے لگ بھگ تھا۔ یہ قصبے کا ریلوے اسٹیشن تھا۔ فاتح نے گھر آ کر دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر لاش صندوق میں رکھتے کہیں کہیں خون لگ گیا تھا۔ اس نے کپڑے بدلے جو اس نے صبح سویرے ہی دھو لیے۔ کپڑے بدلتے وقت اس نے دیکھا کہ انگلی میں انگوٹھی نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈی، کہیں بھی نہ ملی۔ شک پکا ہو گیا کہ جائے واردات پر لاش صندوق میں رکھتے ہی گر پڑی۔ دوسرے ہی دن اس نے عبدو کو دیکھا تو وہ خوش ہوئی کہ وہ پکڑا نہیں گیا۔ اس نے اسے بتایا کہ لاش دنیا کے دوسرے سرے پر پہنچ گئی ہے۔ فاتح نے اسے بتایا کہ انگوٹھی شاید وہاں اتر کر گر پڑی ہے۔ عبدو اسی وقت وہاں گیا، اسے انگوٹھی نہ ملی۔ وہ 2 آدمی غالباً پہلے ہی انگوٹھی کو اٹھا لے گئے تھے۔ عبدو اسے سنار کے پاس گیا جس سے انگوٹھی خریدی تھی۔ وہ دوسری انگوٹھی لے کر آ گیا۔ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ پہلی انگوٹھی گم ہو گئی ہے۔ فاتح کا بیان ختم ہونے تک صبح ہو گئی۔ اسے حوالات میں بند کر کے عبدو کو تفتیش کے کمرے میں بلایا گیا۔ اس نے ایک بار یہ بیان دینے میں بڑی پس و پش کی۔ میں نے اسے فاتح کے دیے ہوئے بیان کے بڑے ہی نازک حصے سنائے اور کہا کہ یہ لڑکی عدالت میں تمہارے خلاف بیان دے گی، پھر تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ اس نے بھی مجھے بتا دیا کہ انسپکٹر دیوار سنگھ نے اسے کہا تھا کہ اقبال جرم نہ کرنا،
میں نے جس طرح فاتح کے دماغ پر قبضہ کر لیا تھا اسی طرح عبدو کو بھی رحم کر لیا۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، 1 گھنٹے کے اندر اندر اس نے اقبال جرم کر لیا۔ لاش کو صندوق میں ڈالنے تک اس نے وہی کہانی سنائی جو فاتح کی زبانی آپ سن چکے ہیں۔ اس سے آگے اس نے بتایا کہ صندوق بہت ہی وزنی ہو گیا تھا۔ اس نے راستے میں 3 جگہ صندوق رکھا اور زمین پر رکھا تاکہ اٹھانے میں آسانی ہو۔ ریلوے اسٹیشن قصبے سے باہر تھا، وہاں تک پہنچتے اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں، لیکن فاتح کی محبت اور پکڑے جانے کے خطرے نے اسے ہارنے نہ دیا۔ وہ اندھیرے میں ہی پلیٹ فارم کی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ اسٹیشن ویران پڑا تھا، سردیوں کی رات تھی۔ 1 گھنٹے بعد گاڑی آئی۔ اس نے پہلے تو دوڑ کر ایک چھوٹا سا کمانڈ دیکھا جس میں صرف 3 مسافر تھے، تینوں ہی سوئے ہوئے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا، انجن نے وسل دی۔ وہ ڈر گیا کہ صندوق گاڑی میں نہیں رکھ سکے گا، لیکن صحت مند جوان تھا۔ اس نے صندوق اٹھایا اور انجن کی دوسری ہی وسل پر اس نے صندوق گاڑی میں رکھا اور دھکیل کر سیٹ کے نیچے بھی کر دیا۔ صندوق پوری طرح سیٹ کے نیچے نہیں گیا، وہ چلتی گاڑی سے اترا اور اسٹیشن کی حدود سے غائب ہو گیا۔ میں اسے اس کے گاؤں لے گیا، نمبردار اور مشیروں کو ساتھ لے کر عبدو سے برچی برآمد کروا لی۔ اس کے کپڑے بھی برآمد کیے، ماں نے ابھی انہیں دھویا نہیں تھا۔ عبدو نے کرتا چھپڑ میں صابن کے بغیر دھویا تھا، خون کے نشان ابھی باقی تھے۔ اس نے جو چادر باندھ رکھی تھی اس پر بھی چند ایک چھینٹے تھے۔ برچی کو اس نے اچھی طرح صاف کر دیا، اس کا 3 دھارا پل بہت تیز تھا۔ نمبردار مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری اور میرے اسٹاف کی بہت پرتکلف دعوت کی۔ اس نے مجھ سے رازداری سے پوچھا کہ عبدو واقعی حسین کا قاتل ہے۔ اس نے میرے ساتھ دیانتداری سے تعاون کیا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ قاتل عبدو ہے اور مقتول کی لاش اس نے اور فاتح نے صندوق میں ڈالی اور عبدو نے رات کی گاڑی میں بھی رکھی تھی۔ میں نے اسے قتل کی کچھ باتیں بھی بتا دیں۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ اسے قبل از یہ باتیں بتا کر میں نے غلطی کی تھی۔ وہ نمبردار تھا، پولیس کی کارروائی کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ دونوں ملزموں نے اقبالی بیان دے دیا ہے، آپ کو اقبالی بیان مجسٹریٹ کے پاس لکھوانا ہوگا۔ اس نے پوچھا، یہاں تو نہیں ہو سکتا، آپ انہیں کب لے کر جا رہے ہیں؟ قبضہ چھوٹا تھا، اقبالی بیان مجسٹریٹ نے ریکارڈ کرنا تھا، وہ 42 میل دور زلئی شہر میں تھا۔ میں نے وقت دیکھا، 3 بج رہے تھے، ایک گاڑی 4:15 بجے گزرتی تھی۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہاں کے 3-4 مجسٹریٹوں سے میری بڑی اچھی سلام دعا تھی، ان میں سے کسی کے گھر لے جا کر بیان ریکارڈ کروا سکتا تھا۔ مجھے خطرہ نظر آ رہا تھا کہ انسپکٹر دیوان سنگھ ملزموں کو گمراہ کر دے گا۔ وہ انہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے جا کر اقبالی بیان دینے سے انکار کر دیں اور یہ بیان دے کہ انہیں دروغہ نے بہت مارا پیٹا ہے اور ڈرا دھمکا کر لایا گیا ہے۔ میں نے نمبردار کو بتا دیا کہ میں ملزموں کو اسی گاڑی سے لے کر جا رہا ہوں۔ میں اسی وقت گاؤں سے روانہ ہو گیا۔ ٹانگے نے جلدی تھانے پہنچا دیا۔ عبدو ہتھ کڑیوں میں تھا۔ فاتح کو ہتھ کڑی نہیں لگائی جا سکتی تھی، عورت کو ہتھ کڑی نہیں لگائی جاتی۔ آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں نے انسپکٹر دیوان سنگھ کو چیلنج کیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر قاتلوں کو پکڑ لوں گا، اور میں نے اپنا یہ چیلنج پورا کر دیا۔ میرے لیے اب شہادت اور ثبوت فراہم کرنے کا مرحلہ تھا۔ اقبالی بیان ریکارڈ کروانے کے بعد مجھے یہ مرحلہ طے کرنا تھا۔ گاڑی میں صندوق رکھنے والے آدمی کی شناخت بھی بہت ضروری تھی۔ میرے تقاضا میں یہ خانہ خالی تھا، وہ میں نے اس طرح پورا کیا کہ عبدو کو ایسے حوالات میں بند رکھا جہاں پر یہ تینوں ہندو تھے۔ انہوں نے عبدو کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ انہی تینوں ہندوؤں کو اس مقصد کے لیے استعمال کروں گا کہ تینوں عدالت میں گواہی دیں گے کہ گاڑی میں صندوق عبدو نے ہی رکھا تھا اور انہوں نے اسے اچھی طرح دیکھا تھا۔ یہ دراصل جھوٹی گواہی تھی، لیکن یہ یقین کر کے کہ یہ شخص قتل کا مجرم ہے، اسے سزا دلانے کے لیے جھوٹی گواہی کا سہارا لینے کا میں نے یہ سوچا۔ بعض اوقات قتل کے ملزم استغاثہ کی ذرا سی بھول چوک کی وجہ سے صاف طور پر بری ہو جاتے ہیں۔ ہندوؤں کو تو اب رہا کرنا ہی تھا۔ میں نے فاتح اور عبدو کے اقبالی بیان میں ان سے کہلوایا تھا کہ ان ہندوؤں کا ان جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے فاتح کو حوالات سے نکلوایا، 2 کانسٹیبل ساتھ لیے اور ریلوے اسٹیشن کو چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ تھانے کے احاطے کے باہر 2 دیہاتی آدمی کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ مجھے اور میرے قافلے کو دیکھ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں ریلوے اسٹیشن پر پہنچا اور ایک کانسٹیبل کو پیسے دے کر ٹکٹ لینے کے لیے بھیجا۔ یہ پلیٹ فارم پر تھا، مجھ سے 7-8 قدم دور عبدو تھا، اس کی ہتھ کڑی کی زنجیر ایک کانسٹیبل نے پکڑ رکھی تھی۔ فاتح کانسٹیبل کے پاس بیٹھ گئی۔
اچانک ہی 5 دیہاتی مسافر خانے سے آئے۔ 5 کے ہی ہاتھ میں برچیاں تھیں۔ مجھے ان کے ارادے کا علم نہ تھا۔ میں نے انہیں اندر آتے دیکھا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ پھر مجھے اچانک ہی ہڑبڑ سنائی دی۔ کانسٹیبل کی پکار ملک صاحب سنائی دینے لگی۔ میں نے گھبرا کر ادھر دیکھا تو 5 ہی آدمی برچیوں سے عبدو اور فاتح کا کیما کر رہے تھے۔ کانسٹیبل ہتھیار کے بغیر تھا۔ وہ ہتھکڑی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ عبدو اور فاتح پلیٹ فارم پر تڑپ رہے تھے اور 5 آدمی ان پر برچیاں برسا رہے تھے۔ میرے پاس پسٹل تھا۔ میں نے پسٹل نکال کر ہوا میں 2 فائر کیے۔ ان 5 نے ہی 1-2 مزید وار کر کے میری طرف دیکھا۔ میں انہیں پکارتا ہوا ان تک پہنچ گیا۔ مجھے بھی خطرہ تھا کہ وہ کسی طرف برچی مار کر مجھ پر حملہ کر دیں گے تو میں ان پر خالی فائر کر دیتا، لیکن انہوں نے برچیاں میرے آگے پھینک دیں اور میرے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ ایک نے کہا، گرفتار کر لو ہمیں، بھاگیں گے نہیں، ہم نے اپنے لڑکے کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ ان میں ایک حسین کا بھائی تھا، ایک اس کا چچا تھا، ایک حسین کی بیوی کا بھائی اور ایک اس کا ماموں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ نمبردار نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا تھا کہ عبدو ہی حسین کا قاتل ہے، اور اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ میں انہیں مجسٹریٹ کے پاس کب لے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے صحیح جواب دے کر غلطی کی۔ بعد میں مجھے نمبردار نے بھی بتا دیا کہ اس سے حسین کے ان رشتہ داروں نے کہا تھا کہ پتہ کرواؤ کہ کیا یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حسین کا قاتل عبدو ہی ہے۔ قبیلے کی روایت یہ تھی اور یہ ان لوگوں کا رواج تھا کہ قتل کا انتقام خود لیتے تھے۔ نمبردار نے انہیں بتا دیا کہ عبدو اور فاتح کو ریلوے اسٹیشن پر لے جایا جا رہا ہے۔ عبدو اور فاتح کے جسم کا کون سا حصہ ہوگا جہاں برچی نہ اتری ہوگی؟ خون پلیٹ فارم سے بہہ کر ریلوے لائن پر گر رہا تھا۔ میں نے انسپکٹر دیوار سنگھ کو بلوایا۔ وہ آیا تو میں نے اسے کہا، لو جی انسپکٹر جی، اب تو یہ کیس آپ کا ہے، اب میں آپ کا گواہ ہوں، اللہ نے میرے کیس کا فیصلہ یہیں کر دیا۔ انسپکٹر دیوان سنگھ نے کہا، ملک صاحب، یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کیس سے جان چھڑائی تھی اور یہ آپ کے سر پر ڈال کر آپ کو ناراض بھی کیا۔ اس قبیلے کا کیس کوئی دل والا انسپکٹر دیا کرتا ہے۔